الحمدللہ الحمدللہ۔ رات کس وقت سوئے تھے؟ 12 سوا 12۔ آپ کسی اچھا اتنی لیٹ سوئے سوا 12، اس میں کیا حکمت پنہا اور پوشیدہ تھی؟ پھر رومال یا چادریں چادر یا پھر رومال؟ اچھا ابھی طرز میں بیان ہو رہا تھا تو رات نہیں آپ نے طرز میں بیان کیا ہے، راتی بھی کرنا صرف ایک اہم بات آپ کی لائن سیدھی نہیں آخر والے اس کے اوپر چڑھے ہوئے، لائنیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹناٹن ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے ٹناٹن۔ 2 4 آپ ادھر آئیے، ادھر کی حاجی ادھر دیکھ، آپ کو دیکھنے سے دروازہ کھلے گا نہیں نہ بند ہوگا۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، کائنات کی سچائی اور کائنات کی حقیقت ہے، ایسا ہے کہ اس لیے ان چیزوں سے احتراز کیا۔ ایک اہم بات کسی کو کاپی کرنے کے حوالے سے اور کسی کے انداز کو اپنانے کے حوالے سے، کیا کرنے کے حوالے سے؟ کاپی کرنے کے حوالے سے، کسی کے انداز کو اپنانے کے حوالے سے، اپنانے کے حوالے سے اہم اصول۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو کاپی کریں، کسی جیسا بیان کریں جیسا کہ ہو رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل ہی ہوا کرتی ہے اور نقل ہی ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ خود اس قابل ہو جائیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو کاپی کریں، نہ یہ کہ آپ کسی کو کاپی کریں۔ مرکز حق نواز شہید حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کا مرکز، وہاں پر میں نے 3 سال یہ کورس کیا فن خطابت۔ تو وہاں پر مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب ہوتے تھے، ان کا گھر بھی بالکل سامنے ہے، جانتے نا معاویہ اعظم صاحب؟ جی۔ تو بڑی پرسنالٹی ہیں عالمی لیول کی۔ تو وہاں جو طلباء ہوتے تھے نا، طلباء اسٹوڈنٹ، وہ کیا کرتے تھے کہ استادی معاویہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے کرسی پر، تو کسی نے پیچھے آ کے کھڑے ہو جانا، اپنے ساتھی کو موبائل دینا کہ کیا کرے پکچر، یا ادھر ڈائس پڑا ہوتا تھا، ڈائس، اس کے سامنے آ کر اے کر کے کھڑا ہو جانا، اسے کہنا بھی کیا کہنا تصویر سے، سمجھ آئی؟ پوز، یہ کیا ہے؟ پوز، یہ کیا ہے؟ پوز۔ میں نے کھنچواتا تھا نہ ادھر استاد جی کے پیچھے آ کے سائڈ پہ، ادھر ادھر، یا ڈائس پہ، سارے کھنچوا رہے۔ بالآخر انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ نہیں کھنچواتا، انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا کہ نہیں آپ کھنچوائیں۔ جب بار بار اصرار کیا تو میں نے ایک جملہ کی ان کو پاس کیا، میں نے کہا کہ میں خود کو اس قابل بنانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ تصویریں کھنچواؤں اور کسی سے کہوں کہ میری تصویر کھینچو، خود اس قابل بن جاؤں گا کہ لوگ میرے ساتھ تصویر کھنچوانا سعادت سمجھیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور پھر ایسا وقت آیا اور وہیں پر آیا، 3 سال میں نے وہاں کورس کیا، 3 سال سے مراد ہر سال کا 1 ہفتہ، اس طرح آپ یہاں پر 5 دن کے لیے ہے نا، وہاں پر 6 دن کا ہوتا ہے، جمعے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور جمعرات کی عصر تک وہاں پر کورس ہوتا ہے۔ اگلا سال آیا پھر کورس کیا، اگلا سال آیا پھر کورس کیا،
اس کے بعد اساتذہ کرام نے مجھے وہاں پر بطور استاد آئندہ سے ہائر کیا کہ آپ یہاں پر بطور استاد آیا کریں گے۔ میں نے پھر 3 سال وہاں پر کورس کروایا، مسجد حق نواز اور مسند شہدائے ناموس صحابہ پر۔ تو وہاں پر پھر میں استاد تھا، تو طلباء پھر میرے ساتھ پکچرز کھنچواتے تھے، استاد جی استاد جی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ وہ جو میں نے بات کہی تھی وہیں پر مرکز حق نواز میں، کہ خود کو اس قابل کروں گا کہ بجائے اس کی کہ میں کسی کے ساتھ کھنچواتا پھروں اور موبائل پکڑواتا پھروں کہ ذرا کھینچیے میری تصویر، خود اس قابل بن جاؤں کہ لوگ میرے ساتھ اپنی پکچر بنوانا سعادت سمجھیں۔ تو اس لیے میرے پیارو، خود کو یونیک بناؤ۔ کیا بناؤ؟ یونیک، منفرد۔ خود کو اس قابل کر لو کہ زمانہ آپ کی چاپوں کا منتظر ہو، آپ کی چاپوں کا منتظر ہو۔ چاپ کا مطلب ہوتا ہے قدموں کی آہٹ، آپ کی اداؤں کا منتظر ہو، آپ کے اشاروں کا منتظر ہو، بھری مجلس میں آپ کی آمد کا انتظار کرے، بھری مجلس میں آپ کی آمد کا کیا کرے؟ انتظار کرے۔ خود کو اس قابل کر لو۔ تو میں بات کر رہا تھا کاپی کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ہی انداز ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض یہ بھی چلتے ہیں مارکیٹ میں، یہ بھی چلتے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی کا من چاہے کہ میں کسی کو کاپی کروں، ہو بہو اس جیسا ہو جاؤں، بات کروں، گفتگو کروں، تقریر کروں، سپیچ کروں، خطاب کروں، تو لگے کہ خالد مجاہد ہی بول رہا ہے، لگے کہ یاسین بلوچ ہی بول رہا ہے، لگے کہ اورنگزیب فاروقی ہی بول رہا ہے، اس کا گر اور ایسا گر ہے کہ یہ تجرباتی گر ہے۔ کیسا ہے؟ یہ عمل ہے مجرب بھی اور مجرب بھی، مجرب بھی اور مجرب بھی، یعنی خود بھی تجربہ ہے اور کسی پر بھی اس کو اپلائی کیا ہوا ہے۔ ہمارے کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کیا۔ وہ گر کیا ہے؟ نمبر 1 اصول۔ اگر آپ نے وہ اپنا لیا تو پھر منظر کچھ یوں ہوگا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول رہا، یار بول رہا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سنا کہ نہیں سنا؟ میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا۔ تو پھر یہی منظر ہوگا، میں نہیں بولدا میرے وچ خالد مجاہد بولدا، میرے وچ یاسین بلوچ بولدا، میرے وچ طارق جمیل بولدا، میرے وچ اورنگزیب فاروقی بولدا۔ پھر یہ والا منظر ہوگا اگر آپ نے ان اصولوں کو اپنایا۔ نمبر 1 اصول، جو خطیب آپ کو پسند ہے، جس کو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں، اس کے تمام بیانات میں سے 3 کلپ، کتنے؟ 3 کلپ فقط آپ نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں، اور وہ کلپس وہ ہونے چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کا من گواہی دے۔ کون گواہی دے؟ آپ کا من گواہی دے۔ اخیر کر یہ 3 کلپ ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یار اس خطیب نے تو ان کلپس میں کیا کر دی ہے؟ کمال کر، اخیری کر، یار آت قسم اللہ دینا بیا ہو گئی۔ ایسے 3 کلپس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتخاب کرنا ہے، چناؤ کرنا ہے۔ اس کی 20 سپیچز میں سے بس 4 نہیں، 2 بھی نہیں کہہ رہا، 1 بھی نہیں کہہ رہا، کتنے؟ 3۔ یہ شرائط لازمی ہے، 3 آپ نے منتخب کر لیے۔ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک مسلسل پے در پے تسلسل کے ساتھ انہی 3 کلپس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا سما کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ سما کرنا، انے واہ سما کرنا، پاگل بن کے سما کرنا، جنوں کی حد تک آپ نے ان کو سننا ہے۔ رپیٹ ہوں گے لیکن آپ نے رپیٹ ہونے دینے ہیں، بار بار ان کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ جب موقع ملے سننا ہے، جب موقع ملے سننا ہے۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دن تک۔ یہ ہو گئے 2 کام کرنے کے۔ پہلے آپ نے منتخب کیا، اس کے بعد آپ نے سننا شروع کر دیا 40 دن تک۔
کامیاب، سمجھدار، زیرک، صاحب فہم اور ماہر، حکیم، طبیب اور ڈاکٹر وہ ہوا کرتا ہے جو دوا بھی دے اور ساتھ میں پرہیز بھی بتائے۔ کیا کیا کرے؟ دبا بھی دے اور پرہیز بھی بتائے۔ دعا نہیں، دبا دوا کیا دے؟ دبا دوا دے اور ساتھ میں پرہیز بھی بتائے۔ جو صرف دوائی دے دینا پرہیز نہ بتائے، سمجھ لو کہ اس کی حکمت میں کمزوری ہے۔ بعضوں کو تو مردانہ کمزوری ہوتی ہے نا، اس حکیم کی حکمت میں کمزوری ہے۔ کس کی؟ جو آپ کو دوا تو دے پرہیز نہ بتائے۔ یہ علامت ہے کامیاب اور صحیح اور زیرک اور معاملہ فہم اور ماہر، حکیم، طبیب اور ڈاکٹر کی۔ دوا بھی دے اور پرہیز بھی بتائے۔ یہ تو تھی دوا۔ اب اس کے بعد آپ کو بتانے لگا ہوں پرہیز۔ کیا بتانے لگا ہوں؟ پرہیز۔ ان ایام میں، ان 40 ایام میں آپ نے کسی اور بڑے سے بڑے خطیب کو نہیں سننا۔ کیا نہیں کرنا؟ بڑے سے بڑے خطیب کو نہیں سننا۔ ایک نمبر 2، اور وہ نقطے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا خطیب تو رہا ایک طرف، اس اپنے والے خطیب کے بھی ان 3 کلپس کے علاوہ کسی اور بیان اور کسی اور کلپ کو نہیں سننا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آگئی؟ انہوں کہندے آ گور دی گل، حالانکہ بنتا کیا ہے بھی جن میں انہوں کاپی کرنا دے دا چوتھا کلپ کیوں نہیں سن سکتا، 7واں کلپ کیوں نہیں سن سکتا، یہ گھنٹے دے بیان کیوں نہیں سن سکتا؟ نہیں سننے۔ کیا نہیں کرنا؟ نہیں سننے۔ کسی اور کو تو سننا ہے ہی نہیں، اس کو بھی نہیں سننا۔ بس اس کے وہ 3 کلپ جو آپ نے منتخب کیے ہیں جو کمال کے ہیں۔ کیسے؟ کمال کے، وہ آپ نے بس سننے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 چیزیں ہوگی۔ 2 دوا کے طور پر، 2 پرہیز کے طور پر۔ اب ایک شے بطور استحباب کے، بطور استحباب کے یعنی مستحب، بہتر، اور وہ کیا ہے کہ اگر موقع ملے، فرصت ہو اور آپ کو یہ چیز میسر آئے تو آپ احباب نے ہینڈ فری لگا کے سننا ہے۔ کیا لگا کے سننا ہے؟ ہینڈ فری، جس کو ہینڈ فری کہتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ہینڈ فری، وہ لگا کے آپ نے سننا ہے۔ 5 چیزیں میں نے آپ کو ٹوٹل بتا دی۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ پہلی 3 کلپس کا انتخاب کرنا۔ نمبر 2 40 دن 40 دن تک مسلسل پے در پہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے آتے جاتے نہاتے بھی مقصد یہ ہے کہ بے شمار ہی سننا ہے، انے وائی سننا ہے، حتیٰ کہ بس چلے تو رات سونے سے قبل ہینڈ فری لگا کے اس کو آن کر کے سو جانا، دیکھی جائے۔ یہ آپ کو جنوں ہے تو شرط یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا پرہیز، کسی اور خطیب کو نمبر 4 اس خطیب کو نہیں سننا۔ نمبر 5 ہے مستحب، کیا؟ ہینڈ فری لگا کر سننا۔ 40 دن تک آپ یہ کام کر لیں۔ 40 دنوں تو بعد وہ والا خطیب کے جو جڑا تسی سندے جے وہ تاڑے چ نہ بولے تو منو تسی میسج کر دینا، 1000 روپیہ کا آپ کو جائز کیش انعام دیا جائے گا۔ کتنے کا؟ بہت ہے نا کہ بتا دیے، کافی ہے اتنا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ یہ کام کر کے دیکھیں۔ کون کون کس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں تو بتا دیں۔ نہیں کس کو؟ عبد الرزاق صادق صاحب، زبردست۔ آپ وقاص فاروقی صاحب، صحیح۔ آپ اپنا یا کسی کا؟ کون؟ قاری راشد خلیل عزیز، صحیح است۔ اپنا، شاباش۔ آپ اپنا اپنا احسان اللہ ظہیر، صحیح است۔ آپ صحیح۔ خالد مجاہد، صحیح۔ جنہوں نے بتایا ہوا نا کہ فلاں فلاں کو کاپی کرنا، تو وہ جب اب آئندہ آنے والی سپیچز کریں، بیان کریں، تو وہ انہی کے انداز میں کریں، ٹھیک ہے؟ طرز والا ہے تو طرز والا، یا پروفیسروں والا تو پروفیسروں والا، یعنی جو آپ جس کو کاپی کرنا جو چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، تو وہ اسی انداز میں ان دنوں میں کیا کریں؟ بیان کریں۔ باقی اپنے والا انداز۔ ہاں جی، اپنا۔ جی علامہ، علامہ بھی نہیں، لام کے اوپر ہے تشدید، علامہ۔ کیا؟ علامہ۔ ہاں،
یہ علامہ جو ہے نا، علامہ یہ بہت بڑی شے ہے، چھوٹی موٹی شے نہیں۔ آج کل تو ہر کوئی علامہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی علامہ بنا ہوا ہے۔ میں نے آج تک اپنے لیے علامہ کا لقب اور لفظ پسند بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ ایک ہوتا نا لکھوا ہو، لکھوایا ہو، سوچا بھی نہیں میں نے۔ کیوں؟ علامہ کا لفظ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے بھی اوپر نیچے کھڑے ہو کر اس کو انتہا کو دیکھنا چاہیں نا تو گر جائیں گے، اس کی انتہا کو دیکھ نہیں سکتے۔ علامہ کہتے ہیں ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو، علامہ کہتے ہیں ابن القیم جیسی شخصیت کو، علامہ کہتے ہیں ابن الجوزی جیسی شخصیت کو، علامہ کہتے ہیں جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت کو، علامہ کہتے ہیں آلوسی جیسی شخصیت کو، علامہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ امام الہند جیسی شخصیت کو، علامہ کہتے ہیں احسان الہی ظہیر کو، علامہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ ایداں کہہ لو سادہ لفظاں چ جہدے دماغ وچ ایک ہوندا میرے مدرسے چ لائبریری ہے، ایک ہوندی میرے گھر لائبریری، میری بیٹھک چ لائبریری ہے، جہدے دماغ وچ لائبریریاں ہون اس بندے نو کہا جاندا وا علامہ۔ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ علامہ۔ جہدے دماغ چ کی ہون؟ لائبریریاں، کتاباں تے کتاباں دے ڈھیر لگے ہون، جہدے اس دماغ وچ انہوں کہندے آ علامہ۔ یہ ہوں تسی آپ تلاش کر سکتے جی، میں سمپل سادہ جی گل تانوں دس چھڈی کہ علامہ او ہوندا وا جہدے دماغ چ کی ہون؟ ہاں، جنے بڑی ساری جناب کیپ فراق والی ٹوپی پائی ہوے او نہیں علامہ ہوندا، جنے پگ بنی ہوے او نہیں علامہ ہوندا۔ علامہ واسطے کوئی گیٹ اپ تے کوئی حلیہ لازم تے ضروری نہیں۔ علامہ واسطے اپنے دل دماغ دے وچ سینکڑاں تے ہزاراں کتاباں دا ذخیرہ ہونا لازم تے ضروری ہے۔ آپ میں سے کون کون علامہ ہے؟ میں ابھی ہری پور گیا تو وہاں پر اشتہار جب چپنا تھا یہ کورس کا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا لکھیں؟ تو میں نے ان کو جو بھیجا وہ یہ تھا، استاذ الخطبہ مفتی جاسم بن سعید، بس۔ ساتھ میں نے کہا نہ لکھنا ہے محترم جناب، نہ لکھنا ہے صاحب، نہ لکھنا ہے حافظ اللہ، کچھ بھی نہیں لکھنا، بس جو میں نے آپ کو بتایا بس اتنا، ایک بھی لفظ نہ زائد ہو نہ اس میں سے کم ہو۔ لیکن انہوں نے پھر میرے نام کے ساتھ علامہ لکھ دیا، اور مجھے وہ کوفتی ہوتی رہی اس نام کی، کھٹکتا ہی رہا وہ نام، یعنی علامہ۔ میں کبھی اس کو پسند نہیں کرتا، میں اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی پسند نہیں کرتا، سمپل سادہ۔ استاد الخطبہ چونکہ میرا پیشہ ہی یہ ہے، میری مسند ہی یہ ہے، میری تگ و دو ہی یہ ہے، میری ایفٹ ہی یہ ہے، میری سٹرگل ہی یہ ہے، اور میرا شعبہ ہی یہ ہے، میرا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے، اس وجہ سے یہ لقب بڑوں نے بھی دیا، اور ایک منصب اور مسند کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ تعریف کے طور پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ مسند کے طور پر اس لقب اور اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تعریف کے طور پر نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے تعریف، کیا ہوتی ہے؟ تعریف۔ اور ایک ہوتی ہے حقیقت، کیا؟ حقیقت۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں تعریف کا قائل نہیں، نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے، حقیقت کا قائل ہوں۔ کس کا؟ حقیقت کا۔ کسی میں کوئی حقیقت ہے اس کو تسلیم بھی کرتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ فلاں حضرت فلاں ہیں، حقیقت۔ اور اسی طور پر جو خود میں ہے حقیقت کے طور پر، وہی اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، بتاتا بھی ہوں کہ الحمدللہ میں یہ ہوں، کسرے نفسی بھی نہیں کرتا۔ اب اللہ نے مجھے کچھ بنایا ہو، وہ جس طرح فون کرتے ہیں نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون بولتا؟ اب وہ جو شخصیت ہے جو فون کر رہے ہیں اس کا نام ہے مثال کے طور پر مفتی ضیاء اللہ، وہ مفتی صاحب ہے، مفتی ضیاء اللہ، معاشرے میں مشہور ہے مفتی ضیاء اللہ جی۔ کون؟ ضیاء اللہ بولتا، کیڑا ضیاء؟ اور پھٹے چک کے لے گیا سے کہا نہیں میں ضیاء اللہ عرض کر رہا ہوں، اور ضیاء اللہ دو دی انہیں اگوں یہی کہنا، اللہ دے بندیا تو معاشرے چ جس نام جس لقب دے نال مشہور ہاں، معروف ہاں، اس لقب نو بول کہ میں مفتی ضیاء اللہ۔ اچھا اچھا مفتی صاحب کی حال چال، سمجھ آئے گی؟ ہم آپ کو جب فون آتا ہوگا وہ پوچھتے ہوں گے جی کون، تو آپ کہتے ہیں جی میں قاری صاحب بول رہا ہوں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ اپنا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ معاشرے میں جس نام سے آپ مشہور ہیں، جو آپ کا تعارف ہے، جو آپ کا سمبل ہے،
آپ اگر اس سے اپنا تعارف نہیں کروائیں گے، اگلا بندہ بھی شش و پنج کا شکار اور آپ بھی پریشانی کا شکار۔ اس لیے جو آپ ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ جی میں یہ ہوں۔ آپ جو ہیں کئی کہہ دیتے ہیں جی حضرت صاحب، نہیں وہ حضرت صاحب نہیں، میں تو بس امام صاحب، نہیں ایسا نہ کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، اگر آپ امام صاحب ہیں تو ماشاءاللہ امام صاحب ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے نا، فحدث، اس نعمت کو کیا کریں؟ بیان کریں، اس نعمت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں حقیقت کا قائل ہوں، تعریف کا قائل نہیں۔ جو حقیقت پائی جاتی ہے، جس مسند پر ہوں، جو ہوں وہ بتاتا ہوں کہ بھئی یہ ہوں، جو نہیں ہوں وہ نہیں بتاتا۔ خام خواہ کی کسر نفسی بھی نہیں کرتا۔ کیا نہیں میں کرتا؟ کسر نفسی۔ کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، نفسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج پہ آ کر اس بات کو اصول اور ضابطے کے تحت اپنی دل دماغ پر کندہ کر لیں، کیا خطابت کے میدان میں کسر نفسی کرنا کبیرہ غلطی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے ہم نے کچھ، کیا کہا؟ خطابت کے میدان میں کسر نفسی کرنا کبیرہ غلطی ہے۔ یعنی آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دوستانہ سی وقار، حضرات مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بس اساتذہ کرام نے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ آپ کا کہنا کیا ہے؟ کبیرہ غلطی۔ کیا ہے؟ کبیرہ غلطی۔ خطابت کے میدان میں کسر نفسی نہیں ہے۔ آپ اپنا مورال خراب کریں گے، اپنی شخصیت کو داغدار کریں گے اور اپنی عزت کو بیچ چوراہے، بیچ محفل آپ نیلام کریں گے اگر آپ یہ والا جملہ بولیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر آپ کسر نفسی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بارے میں کچھ نہ کہیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی نفی کریں، تو اپنی نفی آپ نے لوگوں کے سامنے آ کر نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ ایک خطیب صاحب، یہ عام طور پر جو بیان کا ابتدائیہ ہوتا ہے تو اس میں یہ والی چیز ہوتی ہے، ان کو میں نے سنا، مجھے اگر موقع ملا تو میں سرچ کر کے آپ کو وہ سنوا بھی دوں گا۔ کہتے ہیں وہ بیان کرے تو بہت بڑی کانفرنس فیصلہ باد میں، اور وہ خطیب بھی نامور ہیں، ایمی چیمی میں نہیں کہ آج سارا اسٹیج پہ آیا تو اسے پتہ نہ ہو، نہیں، نامی گرامی خطیب ہے، علمی خطیب ہے، مدرس ہے، زبردست ہے، اس کی شان شوکت علمیت فلاں فلاں لیاقت پر کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب ہے۔ لیکن میں ایک غلطی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے بیان کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو اپنی کسر نفسی کی اور ٹکا کے کی، کسر نفسی کی اور کیا کی؟ ٹکا کی۔ کس طرح؟ کہتے ہیں کہ حضرات ذی محتشم آج اکابر کے سامنے، بڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا یہ گویا کہ ایک گستاخی کے مترادف ہے، بلکہ میں ایدا کہاں گا پنجابی چھے۔ اب اس میں جو مثال بولی شاید وہ مثال میں کوئی اور دے دوں یا اس وقت میرے ذہن میں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ جداں کہندے ہیں بھی ذات دی کوڑ کی لیتے چھتیریاں نوں جپے۔ یہ اس نے بڑے مجلس مجمع میں اپنے بیان سے پہلے یہ بات کہی، یا پتہ نہیں یہ منہ اور مسور کی دار، یا منہ ویکھتے اپنی گل ویکھ، شاید یہ والی مثال تھی، منہ ویکھ اپنا تے اپنی، یا چھوٹا منہ بڑی بات، یہ والی اس نے اپنی مثال بیان کی۔ تو یہ بالکل فضول، عبث، کبیرہ غلطی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے خطابت کے میدان میں کہ آپ خطیب ہو کر اپنی کسر نفسی کریں۔ خطیب ہو کر کیا کریں؟ یہ آپ نے نہیں کرنا۔ یہ جو ابتدائیہ ہوتا ہے نا، ابتدائیہ تقریر کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ بیان کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیان سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کچھ کلمات بطور تمہید بیان کرتے ہیں، بطور تمہید۔ اب ہماری تمہید کیا ہوتی ہے؟ ابتدائیہ۔ پہلے ابتدائیہ کی تعریف سمجھ لیں۔ ابتدائیہ کی تعریف یہ ہے، ابتدائیہ تکلیم کا، بیان کا، سپیچ کا، خطاب کا وہ حصہ ہے کہ جس میں موضوع کی وضاحت کی جائے۔ جس میں کیا کی جائے؟ تقریر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ خطاب کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ بیان کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ کلام کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ اور خطبے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ یعنی اب عربی میں اس کو اگر بولیں تو 3۔ نمبر 1 کو کہتے ہیں ابتدائیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ابتدائیہ۔ نمبر 2 کو کہتے ہیں وسطانیہ۔ نمبر 3 کو کہتے ہیں اختتامیہ۔ اختتامیہ۔ تینوں کی تعریف سماعت فرما لیں۔ ابتدائیہ بیان کا وہ حصہ جس میں موضوع کی وضاحت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اس میں موضوع کی وضاحت کی جائے، یہ ہے ابتدائیہ۔
وسطانیہ کیا ہوتا ہے؟ بیان کا وہ حصہ جس میں موضوع پر کلام کیا جائے. کیا کیا جائے؟ موضوع پر کلام کیا جائے. نمبر 3 ہے اختتامیہ. اختتامیہ کہتے ہیں بیان کا وہ حصہ جس میں کیے گئے موضوع پر کلام کا خلاصہ بیان کیا جائے، لب لباب اور نچوڑ بیان کیا جائے. یہ ہے اختتامیہ. کتنی تعریفات ذکر کی؟ 3. بولو ذرا اونچی آواز 3 کی طرح بولو. 3 سوکھ کے بولو. 3 حلوہ کھا کے بولو. 3 ہاں جہاد پہ جا کے بولو. 3 نمبر 1 ابتدائیہ. کیا ہے نمبر 1؟ ابتدائیہ. ابتدائیہ. ابتدائیہ اب میری طرف دیکھنا ہے، اب لکھنا نہیں ہے. ابتدائیہ بیان کا وہ حصہ. ایک بات کہہ دوں، جی ارشاد ارشاد. تازہ ہوا تو پھر کہوں گا. جی اشارے پہلے آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے، اس کے بعد اشارے. کیا کہا؟ اشارے. اشارے لفظوں کی تصویر بناتے ہیں. میں کہہ گیا ہوں اشارے لفظوں کی تصویر بناتے ہیں. جب آپ گفتگو کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، آسمان سے لے کر زمین تک ہمیں متحد ہونا چاہیے. منتشر ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ جو آپ اشارے کر رہے ہیں، اشارے، یہ جو آپ کے مبارک منہ سے نکلنے والے لفظ ہیں نا، ان لفظوں کی اشارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ تصویر. حضور مسکرائے، یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں، حضور مسکرائے، جلال میں آئے، اور چہرے کے، اسے کہتے ہیں جسچر ایکسپریشنز، چہرے کے خد و خال، یہ سب کے سب آپ کی سپیچ اور تقریر کو نکھارتے ہیں، اس میں حسن پیدا کرتے ہیں، اس میں شباب پیدا کرتے ہیں، اس میں کمال پیدا کرتے ہیں. کون؟ اشارے. کون؟ اشارے. اسے کہتے ہیں انگ بولی. کیا؟ انگ بولی. انگ بولی. اسے کہتے ہیں بدن بولی. بدن بولی. اسے کہتے ہیں باڈی لینگویج. کیا کہتے ہیں؟ باڈی لینگویج. یہ ساری کی ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی گفتگو کو خوبصورت بنانے کے لیے. حضور جلال میں آئے، یہ بھی ایک اشارہ، یہ بھی اشارہ، کئی اشارے بیک وقت. اور چہرے کے خد و خال دیکھیں دوبارہ، حضور جلال میں آئے. نوٹ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ آنکھیں بھی کھل گئی، یہاں پہ شکن آ گئی، یہ اوپر کو اٹھ گئی کہ نہیں؟ جی. اسی طور پر ہاتھ بھی اٹھ گئے. محبت سے تھاما، یہ کیا ہے؟ یہ جفی کی طرف اشارہ. محبت سے تھاما. دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ چینجنگ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی. یہ جو آپ کے اشارے ہیں، آپ کی جو بدن بولی ہے، آپ کی جو انگ بولی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے لفظوں کی تصویر بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ لفظوں کی تصویر. اور یاد رکھیے گا جب آپ اشارے کرتے ہیں نا، اشارے، اللہ اکبر، ایک نامور خطیب گزرا ہے، میں نام لوں گا تو آپ کی بتی بجھ جانی ہے، لیکن اس کا نام دیکھتا ہوں، مناسب سمجھا تو میں لے دوں گا، ورنہ اس کی بات پہلے آپ تک پہنچا دیتا ہوں. اس خطیب کا جملہ ہے، اور وہ خطیب اتنا بڑا ہے، توجہ ہے نا جی. وہ خطیب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس 64 کتابیں ہیں خطابت کے فن پر. خطبات نہیں، خطابت کے فن پر. جس طرح یہ فن کے اوپر کتاب ہے نا، فن پر کتنی کتابیں؟ 64. عربی میں، انگلش میں، اردو میں 64 کتابیں، قدیم اور جدید، فن پر. مگر آج تک میں نے کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی کہ جو خطابت کے فن کی بجائے کسی ایک خطیب کی فقط خطابت پر لکھی گئی ہو، کہ کسی مصنف نے کسی ایک خطیب کی خطابت کو موضوع بحث بناتے ہوئے اس کو ڈسکس کیا ہو. پورے فن پر تو ہے کہ یہ فن ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لیکن کسی ایک خطیب کی خطابت کو لے کر پوری کتاب ہی اس ایک کی خطابت پر لکھ دی ہو، یہ اس کی خطابت ایسی ہے، اس کی خطابت ایسی ہے. اس خطیب، وہ اتنا بڑا خطیب ہے، اس خطیب کا ایک جملہ ہے. اس خطیب کا کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، اور وہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ خطابت اداؤں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ خطابت اداؤں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اداؤں کا نام ہے.
جس کو آپ کہہ لیں خطابت اشاروں کا نام ہے. خطابت کس کا نام ہے؟ اشاروں کا نام بولے بولے خطابت اس کا نام اشاروں کا. یعنی اس نے بہت کمال کی بات کی ہے کہ اگر آپ کے اشارے تقریر اور سپیچ اور گفتگو میں نہیں ہیں، سمجھ لیجئے کہ آپ کی خطابت کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کی خطابت کا وجود نہیں ہے. اب میں اس کا نام لے لوں. کتاب کا نام ہے انیس خطابت. انیس خطابت. اس خطیب کا نام ہے ضمیر اختر نقوی، لنڈن جعفری. پتہ ہے لنڈن جعفری کا؟ اور وہ کہتا ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے. وہ کرونا کے ایام نے کہا، میں اس نے کہا تھا یہ تو ہوگا، میں نہیں بتاؤں گا. یاد ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ. شیعہ ہے، مر گیا ہے، کراچی کا تھا، لیکن اس کی زبان، اس کا بیان، اس کی ندرت و قدرت و ملکہ، اس کی رعنائی، شباب، جمال، کمال، اس کے الفاظ کی بناوٹ، ساخت، پرداخت، اس کی ادائیگی، اخیر است، کمال است، جمال است. اور اس کی کئی ساری کتابیں ہیں. خطابت کے میدان میں اس کا طوطی بولتا تھا ضمیر اختر نقوی. یہ تو ہوگا، یہ بھی اس کا جملہ ہے. اور اس کتاب میں اس کے اشارے بھی موضوع سخن بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو جملے ہیں وہ بھی کتاب میں کوٹ کیے ہیں. عجیب اس کی یعنی کہ داستان ہے خطابت کے حوالے سے. باقی حفاوات، بکواسیات، غلط عقائد اور فلاں فلاں وہ اپنی جگہ پر، ہم فن کے طور پر گفتگو کر رہے ہیں. ضمیر اختر نقوی کوئی جانتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتا؟ پھر تو آپ محروم ہیں. ہم شیعہ والے بندے کو نہیں جانتے. نہیں ویسے بندے کو شناسائی تو ہوتی نا کسی کو، جو بھی صاحب فن ہو کسی بھی اعتبار سے. خیر، اس کا یہ جملہ ہے کیا کہ خطابت اداؤں کا نام. اور جب وہ بیان کرتا تھا، آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی ادائیں ہی قیامت ڈھا دیتی تھی، اور اس کی اداؤں پر ہی مجمع اچلتا تھا. لفظ تو لفظ تھے ہی اس کے با کمال، ہائی لیول کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیں بھی کیا تھی؟ با کمال. تو کہاں سے بات چلی تھی؟ میں نے کہا تھا اشارے لفظوں کی تصویر بناتی ہیں. کتنی گہری بات کی ہے. یہ جو آپ اخبارات میں اقوال زرعی پڑھتے ہیں نا، آگے لکھا ہوتا ہے شیخ سعدی، آگے لکھا ہوا ہے امام ولی الدین رازی. تو یہ بھی 6 صدی ہجری کے مصنف کے جو اقوال ہیں یہ وہ والے ہیں. یہ اقوال زرعی ہیں. کیا ہے یہ؟ اقوال زرعی ہیں. اور یہ ایویں نہیں آ جاتے. کیا خود ہے. یہ نا ابھی حاجی پور میں تھا تو وہاں پر بھی میں یہ بول دیتا تھا لفظ، تو وہاں پر بھی سوال کیا گیا کہ اس میں کیا حکمت ہے، یا 6 صدی ہجری کیوں، 7ویں کیوں فلاں. ویسے بس منہ سے نکل گیا تو وہ چل پڑا. کوئی اس کے پیچھے نہیں کہ دلیل نہیں ہے یا کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ وجہ. ویسے جس طرح ہوتا ہے نا وہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں 6 صدی ہجری کے، 10ویں صدی ہجری کے، تو وہ بس 6 صدی ہجری جو ہے زبان پہ چڑھ گیا، اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو اس پہ بھی آپ سن لیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کا، مجلس الخطباء پاکستان. اس میں میں اپنے افکار و نظریات بھیجتا رہتا ہوتا مختلف قسم کے پوسٹ کی صورت میں لکھ کر. تو اس میں جو میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلجھاتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ان کو تحریری شکل میں مختصر، تفصیلاً نہیں، اتنی سی بات، کیونکہ اتنی سی بات میں ہی ہم قیامت ڈھا دیتے ہیں. اتنی سی بات میں ہی ہم قیامت ڈھا دیتے ہیں. اللہ پینسل ہے گی. ہماری ایک پوسٹ ہے، ویسے جو میں ابھی بات کہوں گا اس پوسٹ کو دیکھ کر اس کا لطف اور مزہ آئے گا، لیکن فی الوقت آپ کو صاحب مقولات بات ویسے سمجھا دیتے ہیں. میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی اور پوسٹ بنائی تھی. اس پر لکھا تھا کہ قلم کی تاثیر یا طاقت سے نابلد اہل علم کے نام. قلم کی تاثیر اور طاقت سے نابلد اہل علم کے نام، یا وہ اہل علم کے جو قلم سے غافل ہیں ان کے نام. کیا توجہ ہے آپ؟ جی جی.
اس پوسٹ میں ساتھ میں اس طرح پینسل لگائی ہوئی تھی، پینسل رکھی ہوئی تھی تصویر کے طور پر، اور ساتھ میں لکھا تھا 6 صدی ہجری کے مصنف و مؤلف و امام نے کیا، یہ قلم نہیں عصائے موسیٰ ہے، یہ قلم نہیں عصائے موسیٰ ہے۔ جس طرح عصائے موسیٰ نے کایا پلٹ کے رکھ دی تھی سبھی کی، باطل کی بھی، اور جو باطل مد مقابل آیا تھا اس کی بھی، اسی طور پر اے اہل علم جو کہ قلم کی طاقت سے غافل ہیں، ان کے لیے پیغام اور میسج یہ ہے اس قول زرعی میں کہ اس کو قلم نہ سمجھو، اس کو عصائے موسیٰ سمجھو، جو بڑے دربار میں حق منوا جائے گا اور باطل کو پچھاڑ جائے گا، ویسی دنیا تک ثابت کر جائے گا کہ حق موسیٰ کے ساتھ تھا اور باطل فرعون کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قلم نہیں عصائے موسیٰ ہے۔ عصا بھی نہیں، عصا سے تیرے دادے کا بھی ہو سکتا، تیرے نانے کا بھی ہو سکتا، سمجھ آئی؟ عصائے موسیٰ، عصائے موسیٰ۔ اور پتا پھر عصائے موسیٰ کے کارنامے، عصائے موسیٰ گراؤ تو اژدہا بن جاتا ہے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مبین، اور حیۃ تسعیٰ، اور جب یہی عصائے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، تو اس ایک پتھر سے 12 گھاٹ بن جاتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں قوم موسیٰ کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے، ایک عصا کی ضرب سے۔ اور جب یہی عصا دریا پہ جا کر لگتا ہے، اسی ایک دریا سے اس کی بکھرتی ہوئی موجیں ٹھہر جاتی ہیں، دیواریں بن جاتی ہیں اور 12 راستے بن جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عصائے موسیٰ سے۔ کس سے؟ عصائے موسیٰ سے۔ سانپ بن جاتا ہے، کس سے؟ عصائے موسیٰ سے۔ پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کس سے؟ عصائے موسیٰ سے۔ بہت گہری بات کی ہے، ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو زمانہ لگے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا ہے؟ آئندہ سے کوئی آپ سے کہے نا کہ یہ کیا ہے، کہتے نا ما ھذا، سوال آتا نا وہ لغت العربیہ کے اندر، ما ھذا، آپ نے لکھنا ھذا عصائے موسیٰ۔ وہ پڑھنے والا پریشان ہو جائے کہ میں تے سوٹا دیتا ہوا یا قلم کا سوال کیتا ہوا، میں نے کون سا پوچھا کہ قال ہی عصای، میں نے تو عصا کا سوال نہیں کیا، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پھر اسے بتائیے گا 6 صدی ہجری کے مصنف نے فرمایا تھا۔ آ رہی سمجھ کے نہیں یارو؟ ان حقیقتوں کو آپ کے دل دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آپ کا ہماری صحبت میں آ جانا یہ آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر کو کیا کر دے گا؟ منتقل کر دے گا۔ اگر آپ کا ظرف اس طرح متوجہ رہا، انشاءاللہ العزیز افکار و نظریات کا ایک سمندر آپ کے دلوں میں موزن ہو جائے گا۔ اس کی روانیاں طغیانیاں آپ کو ہلنے ہلانے پر مجبور کریں گی، اور آپ انشاءاللہ صحیح وے اور صحیح ٹریک پر علمی اور انقلابی اعتبار سے میدانوں کے اندر ابھرتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اس سے قبل میں نے کیا بات کی تھی؟ ہاں، وہ جو میری پوسٹیں ہیں نا وہ فیس بک پہ بھی آتی ہیں، اور اسی طرح یہ جو کیا ہوتا ہے واٹس ایپ گروپ، اس کے اوپر بھی آتی ہیں، اور اگر آپ ان کو جب پڑھیں گے نا تو یہ ہے کہ ایک کائنات کے انہونے علم سے اور رازوں سے جو ہے پردہ اٹھتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ ہیں جاسم بن سعید، میرا یوٹیوب چینل بھی جاسم بن سعید کے نام سے ہے، 550 سے زائد اس کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، جاسم بن سعید انگلش میں، اور فیس بک بھی جاسم بن سعید کے نام سے۔ تو آپ اس گروپ میں بھی ایڈ ہو جائیں، مجلس الخطابہ میں۔ ہاں کیوں؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک تو کانٹیکٹ رہے گا، ربط رہے گا، لنک رہے گا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، امیدیں بہار رکھ، تو گویا کہ شجر کے ساتھ آپ کی وابستگی رہے گی اور بہار آتی رہے گی۔ وقتاً فوقتاً اس میں ہم ان چیزوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بندہ اپنا وہ جو ایک یہ والی مجلس کی روحانیت ہے وہ آپ کو فیل ہوتی رہے گی۔ پانی آپ کے پودے کو ملتا رہے گا، پودے کو پانی نہ ملے، پودا لگا دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے۔ تو پانی آپ کو ملتا رہے گا، انشاءاللہ آپ پناہ آور درخت کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ تو بہت ساری اس میں اس قسم کی باتیں آپ کو دیکھنے سننے کو ملیں گی۔ اس سے قبل کیا بات کر رہے تھے؟
ہاں تو کس کا بیان کر دیا تھا؟ اشارے لفظوں کی تصویر ہوا کرتے ہیں. بیان کا جو وسطانیہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں موضوع پر کیے گئے کلام کی بات کی جائے. کیے گئے کلام کی نہیں، وسطانیہ کی بات ہو رہی ہے. ہاں وسطانیہ بیان کا وہ حصہ کہ جس میں موضوع پر کلام کیا جائے. کیا کیا جائے؟ موضوع پر کلام کیا جائے. یعنی جو آپ نے موضوع بیان کیا اس کے اوپر بات کی جائے. نمبر 3 ہے اختتامیہ. اختتامیہ کہتے ہیں بیان کا وہ حصہ کہ جس میں موضوع پر کیے گئے کلام کا خلاصہ بیان کیا جائے. کیا بیان کیا جائے؟ خلاصہ بیان کیا جائے. ہاں میرے پیارے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کیا پوچھنا تھا؟ اچھا بتا بھی دے. واہ جی واہ. ہے اب تجھ سے اتنی شناسائی ہے اے میرے محبوب کہ تیرے لفظ بھی تیرے دل کا حال بتاتے ہیں. تیرے لفظ بھی تیرے اشارے، کیا میں نے کہا؟ تیرے اشارے بھی تیرے دل کا حال بتاتے ہیں. تیرے دل کا حال بتاتے ہیں. جی کل جڑی شیشی نہیں پٹی گئی سی وہ اج پٹ دیا. کیڑی؟ ایک محبت والی پٹی گئی سی وہ لوز ہو گئی، پھر وہی پٹی رہی. دوسری چیز پٹنی سی. یہ بات ہو رہی تھی کل؟ نہیں کل دوسری شیشی. اچھا ٹھیک ہے چلیں چلیں ٹھیک ہے. اب اس کو بتاؤں کہ ماں قبل پہلے یا یہ آپ سوال سنبھال کے رکھیں اور آپ نے مجھے چیتا کروا دینا، یاد کروا دینا. اور کرسن نو کہہ دیو کہ ویچ آدھی مارا کل شیشی نہیں پٹن دیتی. ہاں جی یہ ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھے ہوئے تے ہن کی گل ہو رہی سی؟ کس میں ہو گئی؟ ہاں اچھا ہاں بات پتہ کیا ہو رہی تھی؟ بات شروع میں ہو رہی تھی کسر نفسی. اس میں نے بتایا تھا جب ابتدائیہ بیان کرتے ہیں نا تو اس میں پھر کسر نفسی کرتے ہیں. وہ میں کسر نفسی آپ کو بتانے لگا تو اس سے آگے بات ہوتی. یہ آتے ہیں جی بیان شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضرات محترم، حضرات ذی وقار. اب میں 3 4 5 6 ابتدائی آپ کو بیان کروں گا کہ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کہنے. معزز اساتذہ کرام نے مجھے آپ احباب کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور ورنہ مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے. مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بس اساتذہ کے حکم سے کھڑا ہو چکا ہوں. یہ گویا کہ آپ اپنے اساتذہ کی عزت کا قتل کر رہے ہیں کہ استاد اننے نالائق کہ ایک کم علم یا جنہوں کچھ آندا ہی نہیں ہے گا ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتا. کوئی عاجزانہ طور پر یہ بات کہہ دیتے ہیں، عاجزی اختیار کر لیتی ہے. بتاتا ہوں، اس کو بھی سنبھالنا بتاؤں گا صحیح، لیکن لنک جوڑ دوں گا. ایک بات ہوگی. دوسرا، حضرات ذی محتشم، ان بڑے مشائخ اور علماء کی موجودگی میں کوئی بات کرنا یہ گستاخی کے مترادف ہے، لیکن میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. جب آپ نے اعتراف اور اقرار کر لیا کہ ان مشائخ کی موجودگی میں بات کرنا، کلام اور گفتگو کرنا گستاخی ہے، تو اب بول کر گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ گستاخ ہیں. کیا ہے؟ خود ہی کہا نا کہ ان کی موجودگی میں کیا کرنا، بات کرنا گستاخی ہے. تو بھائی گستاخی نہ کرو، بیٹھ جاؤ پھر. اور اس کے بعد پھر راج کے 5 منٹ گستاخی بھی کرتے ہیں بول کے. سمجھ آ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فضول ہے، یہ آپ نے آئندہ سے نہیں کرنا. دوسرا، عزیزان محترم، ان مشائخ کی موجودگی میں بات کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. یہ بات کہہ کے نا آگے بیان شروع ہو جاتا ہے. بھئی جب آپ نے کہہ دیا کہ ان مشائخ کی موجودگی میں بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، تو آگے بات کر کے چراغ سورجوں کو کیوں دکھا رہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان سورجوں کو اپنا چراغ کیوں دکھا رہے ہو؟ اس کی بتی کو جاؤ اور بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا کہنا بھی فضول ہے، یہ آپ نے کہنا ہی نہیں. کیونکہ ہم نے ابتدائیہ کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ جس میں بیان کا وہ حصہ جس میں موضوع پر وضاحت کی جائے، موضوع کی وضاحت کی جائے. تو یہ موضوع کی وضاحت ہے، یہ آپ کا موضوع تھا.
آپ کا موضوع تو تھا ختم نبوت، اس کی آپ وضاحت کریں جی، آج میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت بیان کروں گا یہ والا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کہتے ہیں عزیزان گرامی قدر، آج طبیعت ناساز ہے، موسم ناخوشگوار ہے اور بندہ ناچیز کو بخار ہے، بس آپ احباب کی محبتیں کھینچ لائیں۔ بندہ پوچھے کہ یہ ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہو؟ یہ اپنی بیماریاں دسن دی بھی میرے گوڈیاں سے تے گٹیاں سے درد ہے، پاسا بھی دکھدا ہے گوا تے فلانی بھی بیماری ہے تے ٹمکانی بھی، یہ گلاں ڈاکٹر نو دسی دیاں وا یا پھر بدلے نو دسی دیاں؟ انہوں نے تیرا علاج کرنا؟ یہ کیا ہے؟ فضول۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ کیا ہے؟ فضول۔ اسی طرح اور بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرات عظیم محتشم، میں آپ احباب کے سامنے بس اپنے معزز اساتذہ کرام کو سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تیرے استاد نے سبق میں غلطی آ گئی تھے کان پڑا چھڑے تو پھر پڑھے گا نہیں پڑھنی۔ چلے یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اتنے انہوں ذرا ناپ کے رکھو گل میں دسنا۔ میں نا شروع سے ہی خطیب تھا، بچپن سے ہی۔ بعد ہوں نے مادرزاد ولی، اب ہم مادرزاد خطیب دینے سے گئے، مقصد بھی اپنی مسجد تھی، والد صاحب جاول قاسمی صاحب کے فیض یافتہ تھے، تو اس لیے بچپن سے ہی خطابت ملی، تو بچپن سے ہی خطیب تھی۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا نا 14 فروری میرا بتایا تھا نا کانسیپٹ ایف اے کی صنعت، وہی جو صاحبان سکول اور فلاں فلاں میری مسجد میں آئے تھے نا، میں اس وقت پڑھتا تھا مدرسے میں، اس وقت سے میں 2000 تقریباً 10-11 سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، 2010-11 سے میں اس وقت پڑھتا تھا، ابتدائی مراحل میں اپنی مسجد تھی تو اس وقت سے جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ تو اب ہمارا جو مدرسہ تھا نا وہ تقریباً 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اب انہوں نے تو مجھے دی ہوئی تھی سند ایف اے کی، یاد ہے کہ نہیں؟ جمعہ ہو گیا، 3 دن کی جماعت ہوتی ہے۔ اگلا ان کا پڑاؤ اور تشکیل تھی ہمارے تعلیمی مدرسہ میں، اس کا نام ہے جامعہ شریفیہ، جتنے میں پڑھ رہا تھا نا اتنے حسن اتفاق بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جمعے کے بعد ہفتے کا دن آئے نا تو جو منڈے ہوتے ہیں یعنی کہ طلباء ہوتے ہیں ان کو سبق یاد نہیں۔ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک جمعرات ال موڈ نہیں ہوندا سبق نہ سناؤن دا نہ یاد کرن دا تے دوجا ہفتے آتے۔ اب ہماری کلاس لگتی تھی مسجد میں، مسجد میں نا بڑی ساری مسجد ہے، 3-4 کلاسیں لگتی وہاں پر۔ موٹر وے ستیانی بنگلے والے کون ہیں؟ موٹر وے وال جائیے نا، موٹر وے وال اور لیڈ موڑ تو موٹر وے وال تو راہ ایک زینب مسجد نہیں، جامع مسجد زینب گائے سو فیکٹری دے کول باہر بابا اے سی اسی لگے ہوئے، بڑی عالیشان مسجد، وہ ہمارا مدرسہ جامع شریفیہ۔ اب کلاسیں لگی ہوئی تھی پورے مسجد کے اندر، کوئی 5 کی کلاسیں ہوتی۔ اب ہماری کلاس لگی ہوئی تھی ادھر، ہمارا سال تھا ثانیہ والا، دوسرا سال کافیہ کا سبق تھا، کافیہ کا۔ ہمارے استاد مفتی عاطف بابر صاحب وہ ہمارے استاد تھے۔ ہم غالباً 3 یا 4 لڑکے تھے کلاس میں، جو کلاس تھی ہماری، تو ہفتے کا دن تھا۔ اب وہی جماعت جنہوں نے مجھے دی ہوئی تھی اور کہا تھا بھی کیا ہی بات، وہ ماشاءاللہ پیچھے بیٹھ کر نا اپنا جو بھی مشورہ تبلیغ والے کرتے وہ کر رہے تھے۔ سبق آیا نا، استاد کہیں بھی کن پڑھ کی کہیں کن پڑھ، انہوں نے منہ کن تو یاد آ گئی، کن پڑھن تو یاد آ گئی۔ دوسرے کو بھی نہیں آیا، تیسرے کو بھی نہیں آیا۔ اب استاد کہی جائے بھی کان پکڑ کان پکڑ، ان کو تو چلو جو کرنا تھا، جو ان کے ذہن میں آ رہا تھا بھی نہیں پڑھنے یا جو بھی ہے۔ میرے ذہن میں کیا آ رہا تھا، یہ پیچھے سائیں وہ بیٹھے آ کہ جڑے کل تیریاں تعریفاں کرتے سی کیا ہی بات، اخیر ہی ہو گئی، بلے بلے ایف اے کیا ہی بات ہے تاری گفتگو اخیر است، تو ہوں جدو انہوں کے سامنے کن پڑھنے ہیں کنی بندے دی اندروں مٹی پلیت ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوئے ہوئے استاد کہی جان بھی اٹھو کان پڑھو، میں استاد جی وہ ایسا ایسا ہوا، استاد جی وہ یاد کر کے سنا دیں گے، استاد جی بس آج چھوڑ دیں، کل تو صحیح پورا ہی سنا دیں گے، شروع سے کافیہ سنا دیں گے، یہ ساری باتیں سنتا نہیں۔ پھر میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ جب یہ والی کیفیات ہوئی نا، اب میں تو اس وجہ سے نہیں پکڑ رہا تھا، ویسے کام نہ ہوتا کوئی اتنا معاملہ تو پھاڑ لینے سے، میں تو اس وجہ سے نہیں پکڑ رہا تھا۔ ہائے ہائے اس موقع پر نا ہوں ذرا قابل غور توجہ، میرے دل سے گل آئی، میں آخیا اپنے دل میں سمجھایا، میں کہ یار آ بندے او وا جنہ دی وجہ تو کان نہیں پھڑدا پیا کہ جڑے صرف 3 دن دے مہمان اتنے یا تیری مسجد
انہوں نے تینوں چک چھڈیا تو تو چکیا گیا، انہوں نے آ کہتا تو ہو گیا۔ آ وہ ہستی آ کہ جنہیں تینوں انگلی پھڑ کے ایس مقام تک پہنچایا اور اگے بھی لے کے جانا۔ یہ ہوں تو فیصلہ کر دل تو کہ آ 3 تے 6 دنوں دے مہمانوں دا پاس لحاظ کرنا وا یا اس عظیم استاد جیسی ہستی دا لحاظ کرنا۔ یہ میرے دل چ گل آئی تو اسی ٹائم میرے منیب اور متوجہ اور قلب سلیم نے کلک کیتا، اٹھ یہ بیٹھیا تو پھر کی ہویا، استاد دی گل من تے کن پھڑ۔ رب ذوالجلال دی عزت دی قسم اس ٹائم میں انہاں دے سامنے کن پھڑ لئی۔ گل آ دل چ آ کیڑی کہ آ ہے 3-4 دن دے مہمان، انہوں نے چل جانا، پتہ نہیں بعد ملاقات ہونی نہیں ہونی۔ ہوں بھی 10 سال ہو گئے میں تو کدی انہوں نے منہ نہیں ویکھیا گا، پر ایس استاد نال ٹاکرا ہونا اور ہوندا رہے گا۔ استاد تو پھر استاد ہی ہوندا نا۔ تو میں نے یہ بات کہ آج فیصلہ کر ان کا لحاظ کرنا ہے یا اس کا لحاظ کرنا ہے۔ اگر مجھے بتاؤ میں اس کا لحاظ نہ کرتا، ان کا لحاظ کر لیتا، میرا بیڑا پار ہوتا، غرق ہونا تھا فرعون کی طرح، اور پھر ہونا بھی ایسا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج کے دن ہم تیرے جسم کو بھی سلامت رکھیں گے تاکہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر میں نے کان پکڑ کے اپنے دل میں کہا اپنے اللہ سے، میں نے کہا باری تعالیٰ میں نے اپنے نفس پہ قابو پایا ہے، اور نفس پر قابو پانا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی کو پچھاڑنا آسان ہے، کسی کو گرانا آسان ہے، اپنے آپ کو گرانا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ سونیا میں اپنے آپ کو اس ٹائم گرا چڑیا، ہوں تو یہ مول من رہی من قیمت یہ ادا کری۔ اللہ سونے نے قیمت ادا کی ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ استاد کے سامنے کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ استاد کا دل ٹوٹ جائے اور آپ کا سمجھو کہ مقدر ٹوٹ گیا، آپ کا مستقبل اور فیوچر ٹوٹ گیا۔ کبھی خطا ہو جائے تو استاد سے آپ معافی مانگ لیں۔ تو یہ بات آپ کے کان سے مجھے یاد ہے کہ جو استاد کان پڑھا دیں تو پھر سمجھ آئی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو سارا بتایا نا، اس میں مشکل کام ہی تھا نا، کتنا بندے کو ٹف فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں جہاں پر آ کر کہوں گا کہ میں اپنے استادوں کو سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوں، تو یہ آپ کا جملہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں قائد بن کر، لیڈر بن کر، بڑا بن کر، ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے ماقبل میں بات کی کثرت نفسی والی، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ بیان کرنی پڑتی آپ جی کے لیے، انتصاری کے لیے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو آ کر کہتے ہیں عزیزان محترم میں کچھ نہیں ہوں، گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، ڈوبا ہوا، سارے گناہ اچھے دسنے ہیں۔ لوگوں کے سامنے آ کر کیا کہتے ہیں؟ گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں۔ کہتے کہ نہیں کہتے بعض لوگ جو خطیب ہیں؟ اب میری بات سنیے گا اور اپنے دل دماغ پر اس جملے کو پیوست کیجئے گا۔ کہنے لگا ہوں جملے کو پک کیجئے گا۔ کیا کہہ دوں؟ جی قبل کی باتیں سن لی؟ گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں، فلاں فلاں۔ ارے یہ باتیں سب سے کہنے کی نہیں ہوتی، رب سے کہنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جڑیاں آولیاں گلاں نا یہ رب نو کہن والیاں ہوندیاں وا، سب نو کہن والیاں نہیں ہوندی۔ تے ساڈی کیفیت تے حال اے وا لوکاں دے سامنے جی میں تے عاجز فقیر عرض کر رہا ہے، فقیر کہندے کہ نہیں کہندے جی بندہ ناچیز عرض کر رہا ہے، بندہ ناچیز کی درخواست قبول فرما دیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ کا غلام عرض کر رہا ہے۔ کدی رب دے سامنے بھی اتنا دے کلمات آکھے اللہ سونیا تیرا فقیر بندہ تیری بارگاہ چ حاضر، تیرا ناچیز بندہ تیری بارگاہ چ حاضر، تیرا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ چ حاضر۔ اللہ دے سامنے ڈائریکٹ کی دعا، اللہ سونے منو ابھی دے ابھی دے ابھی دے ابھی دے، اپنی کدی اسی نفی نہیں کیتی۔ لوکاں دے سامنے گناہ گار، سیاکار، خطا کار، برباد، ڈوبا ہوا ذلت میں، لوگوں کے سامنے یہ باتیں سب سے کہنے کی نہیں۔ اللہ نے اگر من ستر، اللہ نے اگر آپ کے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو آپ کیوں پردہ کشائی کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں جی میں انج میں انج میں انج؟ کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹریم رویہ اختیار کرتے ہیں، تعریف کے حوالے سے بھی اور کسر نفسی کے حوالے سے، تعریف کے حوالے سے بھی اور کسر نفسی کے حوالے سے۔ نہ تعریف کے حوالے سے ایکسٹریم رویہ اختیار کرنا ہے اور نہ ہی کسر نفسی کے حوالے سے ایکسٹریم رویہ
اختیار کرنا. لوگوں کے سامنے یہ بات آپ نے نہیں کہی. اب آپ کوئی بات ہے ذاتی کوڑ کے لیے چھتیریاں جفے، یہ منہ اور مسور کی بات دال، یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات نہ، کبھی اس قسم کے جملے لوگوں کے سامنے آپ نے نہیں کرے. آئیں موضوع بیان کریں کہ میرا یہ موضوع ہے، اس پر گفتگو کروں گا، آگے بات شروع کریں. اللہ اللہ فیصلہ، میں نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، یہ یہی کہہ رہا کہ 5 منٹ ایتے اتلا چڑھ ذرا دکھا اپنی ہسٹری، رات کے راز 10 لوگوں ایتے پھر لا دے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ باتیں لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، پردہ کشائی کرنے کی نہیں ہوتی. رب سامنے آؤ، اللہ سونے دے سامنے اپنے پردے لا دو، سارے سربستہ راز دسو، جاندا وا ان پھر بھی آکھو اللہ سونیا میں تیری بارگاہ چ شرمندہ تے نادم ہو کے یہ گلاں تینوں دسدا پیا واں، پروردگار تو تے جاندا، پر منوں پتا وا میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرا فقیر بندہ، میں تیرا ماڑا بندہ، میں تیرا انمانا بندہ تیری بارگاہ چ حاضر ہاں. اللہ سونیا جڑا نام میری ماں نے میرا نام رکھیا سیگا، میں تے او نام بھی تیری بارگاہ چ لینا میں اینوں مناسب نہیں سمجھدا ہے. بس میرے واسطے فخر ہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میرے واسطے فخر کی گل کی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ باتیں سب سے نہیں کہی جاتی، اللہ سے رب سے کہی جاتی ہیں. ہاں جی. جی ایڈ کلمات کے اپنے بڑوں کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں بات کرنا میں فخر سمجھتا ہوں. میرے بھائی فخر کی بجائے آپ لفظ استعمال کریں گے سعادت سمجھتا ہوں. سعادت. فخر ہوتا ہے اس کا ایک پہلو ہوتا ہے غرور والا، اکڑ والا. سعادت کا مطلب ہوتا ہے کہ میری خوش قسمتی خوش بختی ہے کہ میں ان حضرات کی موجودگی میں بات کروں، یہ کہہ سکتے. یا اسی طور پر مان لیا آپ کی بات کو لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کسر نفسی کرنی جو مرضی ہو جائے، کسر نفسی کرنی، تو کسر نفسی کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے آ کر کہہ سکتے ہیں کہ معزز اور محترم لوگوں، میں نے وہ علم جو اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے، اس علم کی روشنی میں فلاں عنوان پر گفتگو کروں گا. کسر نفسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہتر ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. حقیقت بھی ہے، کسر نفسی بھی ہے، اور مہذب کسر نفسی ہے، ایکسٹریم رویہ نہیں ہے. یا اسی طور پر عزیزان گرامی قدر، علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھ کر جو میں نے چند باتیں سیکھی ہیں، ان کی روشنی میں آپ احباب سے فلاں عنوان پر گفتگو کروں گا. کسر نفسی بھی ہے اور ایکسٹریم رویہ بھی نہیں ہے. آگے سمجھ کے نہیں، یہ آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اب کیا بات کر رہے تھے ماقبل میں، آپ اس کو پیچھے لے کر جاتے ہیں. نہیں وہ یہ ویسے لگے ہاتھوں آ گئی تھی، اور ابتدائیہ بھی نہیں تھا. اشاروں میں، اس سے پہلے تو اشاروں کی بات ہو رہی تھی. بات ہوگی نا، کاپی کرنا. ہاں اس میں ہی غالباً بات ہو رہی تھی کاپی کرنے کے متعلق. تو خیر یہ آپ کو سمجھ آ گئی کاپی کرنے سے متعلق بات کہ نہیں؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دیکھنے سے متعلق. آپ نے ان باتوں کو لکھنا ذرا سے بھی اپنی پینسل کاپی بند کر کے نا انہوں رکھ چڑھو. انہوں صرف آپ نے فیس کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ فیس کرنا. کوئی بندہ میدان چاہے گا میرے نال؟ آپ پیچا پائیے. کوئی ہے گا زیادہ؟ کون آئے گا؟ آ جائے. آپ کسی چک ادھر سائڈ سے رکھ دیا نہ پیچا پونا، اج ویکھی جائے گی. پیچا نے پونا پانی کا تینوں فکر پی گیا. میرے پیارو، جب آپ بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ بیان کرنے کے لیے. تو اس کو چاہے آپ الگ سے بنا رہے ہیں، اس کی ویڈیو. جب آپ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ بیان کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے جو آپ کی شے لوگوں کے سامنے آتی ہے نا، وہ ہوتی ہے وضاقتہ. کیا ہوتی ہے؟ وضاقتہ. یعنی آپ کی باڈی،
آپ کا لباس، آپ کی اینک، آپ کی ٹوپی، آپ کی انگوٹھی، آپ کی گھڑی، آپ کی ویسٹ کوٹ، آپ کا کوٹ، آپ کی چادر، آپ کا پنہ، آپ کا رومال، آپ کا چہرہ، آپ کے خد و خال، یہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ بعد میں آپ کی گفتگو آتی ہے، آپ اسٹیج پہ آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نعت ہو رہی، بیان ہو رہا اور تلاوت ہو رہی، اس کے بعد جا کے آپ کا نمبر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا وجود لوگوں کے سامنے آتا ہے یا آپ کی گفتگو؟ وجود، بولو کیا آتا ہے؟ وجود، وجود آتا ہے۔ تو آپ نے اپنی وضاقت کا خیال رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ وضاقت کی اہمیت یعنی آپ کے کپڑے ٹھیک ہوں، بٹن صحیح سے بند ہوں، اور اسی طور پر ٹوپی آپ کی صحیح ہو، کنگھی آپ نے کی ہوئی ہو، اور اپنا آپ بالکل آپ نے ریڈی میڈ کیا ہو، سیدھا پدرا کیا ہو۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، یا ایھا مدثر، اے کمبل اوڑھنے والے۔ اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ خطابت کا بنا کر ان آیات کو غور و فکر سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یا ایھا المدثر یہ نقابت ہے۔ کیا ہے؟ نقابت۔ نقابت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نقابت پر بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن تعریف میں ذکر کر دیتا ہوں، لکھنی ابھی نہیں، بعد میں سے۔ نقابت کسے کہتے ہیں؟ نقابت کہتے ہیں متکلم کو خوبصورت جملوں کے ساتھ سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا نقابت کہلاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ خوبصورت جملوں کے ساتھ سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خطابت۔ نقابت۔ تو اب یہ ہے نقابت۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، یہ لقب سے پکارا جا رہا ہے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ بیان فرمانے کے لیے آ جائیں، تشکیل ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ قم، یا اللہ میرا موضوع کیا ہوگا؟ فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، ڈرانا انذار موضوع ہے۔ وربک فکبر، اللہ سونے اللہ سکھا رہا ہے بیان، نبی پاک سیکھ رہے ہیں جس طرح آپ لوگ۔ اللہ سونے ایدا ہی بیان شروع کر دیں، ایدا ہی سٹارٹ کر دیں؟ فرمایا نہیں، وربک فکبر، پہلے خطبہ پڑھ۔ پہلے کی پڑھ؟ خطبہ۔ بیان تو پہلے خطبہ پڑھ دینا، الحمدللہ ان الحمدللہ نحمدہ صلی اللہ پڑھتے کریں۔ وربک فکبر، اس کے بعد آگے کیا کہا؟ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے بھی صاف کر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے صاف نہیں ہوتے؟ بولو ہوتے تھے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ رہے ہیں مجمع کے سامنے، اسٹیج پہ آ رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سونیا تیرے کپڑے تے صاف ہوندے ہی ہوندے آ، لیکن جدوں تو لوکاں دے سامنے آ کے بیان واسطے ہونا نا خطیب صاحب، تو تھوڑا سا وثیابک فطہر، ڈیسنٹ بن کے آنا ہے، بیوٹی بن کے آنا ہے۔ عام روٹین میں جو کپڑے پہنتے ہیں وہ نہیں پہننے، کچھ خاص کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ خطباء کو دیکھا نہیں جس طرح وہ گھر ہوتے ہیں اسی طرح اسٹیج پہ آتے ہیں؟ جدوں خطیب صاحب ہوندے تے مجمع ویچدا ہی رہن نا، ٹوپی چمک چلو، چمکتی دمکتی دکھائی دیتی کہ نہیں دیتی؟ اور پھر سٹائل بھی، پھر میں کہتا ہوں کہ انگوٹھی، گھڑی، ہر شے ایسے پرفیکٹ، اور سوٹ، کوٹ، ویسٹ کوٹ، جرابیں، ہر کسی کا کہہ لے بھی میچ، ہر شے اوکے بھائی اوکے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآنی حکم پر عمل ہے۔ وثیابک فطہر۔ میں نے یہ سوال اٹھا کے آپ کو بات سمجھائی ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے کپڑے صاف ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہو اور کپڑے آلودہ ہوں۔ پھر کیوں کہا جا رہا ہے تو سونے اپنے کپڑے صاف رکھ؟ یہی ترجمہ نا وثیابک، اور آپ کے جو کپڑے ہیں فطہر، آپ اسے کیا کریں؟ صاف ستھرے رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام لوگوں کے سامنے بیان خطاب فرمانے کے لیے آ رہے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے حبیب اب جب لوگوں کے سامنے آ کے بیان کے لیے آنا نا تو اسپیشل لباس استعمال کرنا ہے، آپ اسپیشل لباس آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو پھر کہہ دیتا ہوں۔ ارشاد۔ جب آپ بطور خطیب لوگوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے آ کے، تو مجمع کی اگر پہلے اس کو آپ نے لکھنا نہیں، پہلے آپ نے اس کو لینا ہے، پک کرنا ہے، اس کے بعد اس کی گہرائی میں اترنا ہے۔
جملہ اتنا سا ہوگا کیونکہ ہم مختصر پراسر بات کر دیتے ہیں جس میں کائنات پنہا ہوتی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجمع کے سامنے آتے نا بطور خطیب، ایک خطیب کی اگر 2 آنکھیں مجمع کو دیکھتی ہیں نا تو مجمع کی 100 آنکھیں خطیب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. مجمع کی 100 آنکھیں اگر خطیب کو دیکھتی ہیں، خطیب کی آنکھیں 2 دیکھتی ہیں مجمع کو، تو مجمع کی کتنی آنکھیں دیکھتی ہیں خطیب کو؟ اب آپ خود دیکھیں نا، میں یہاں پر کھڑا ہوں بطور متکلم، بطور خطیب، 2 آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نا سب کو. آپ کی 2 سے 2 4، 1 دونی 2 دونی 4، 3 دونی 6، 4 دونی 8، 8 سے 8 16، 16 16 32، رل مل کے 100 کا ہو گیا کہ نہیں؟ آنکھیں دونی میں ویدا پہ ٹھیک ہے. پورے مجمع کی جو ہے آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ خطیب کو دیکھتی ہیں. اس لیے مجمع ہوتا نا نیچے سے لے کر اوپر تک خطیب کو دیکھتا ہے ہر شے. تو بعض کوئی بہتے ڈیپلی ہوتے وہ اے کر کے وے لیتے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے ذرا ڈیسنٹ ماحول میں لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ، جب آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو کھڑے کیسے ہوں گے؟ کیا کہا میں نے؟ کھڑے کیسے ہوں گے؟ آپ کا کھڑے ہونے کا انداز پرتکلف نہ ہو. کیسا نہ ہو؟ بلکہ تکلف سے پاک ہو. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 23 سورہ صاد کے سب سے آخری رکوع میں حضور کو کہا، بلکہ حضور فرما رہے ہیں وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سمجھے؟ تکلف کا مطلب ہے کہ آپ ایسے آ کے کھڑے ہوتے، جس طرح ایک فوجی تن کے کھڑا ہو جاتا نا اپنے سر کے سامنے، ایسے نہیں آپ نے کھڑا ہو مجمع کے سامنے. نہ ہی مریل بن صوفی بن ایسا نہیں کھڑا ہونا، نارمل انداز میں. یہ دیکھیے، نہ یہ ایسے ہے نہ ہی ایسے ہے، بلکہ نارمل انداز ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2، جب آپ کھڑے ہوگے، کھڑے ہوتے وقت آپ کے ہاتھ کہاں پر ہونے چاہیے؟ کیا ہاتھ؟ نمبر 1، آپ ایسے کھڑے ہوں، میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 1 ایسے نہیں کھڑا ہونا، دیکھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں کھڑا ہونا، ایسے، یا یہ چھوڑ دیں یا پھر ایسے. آگے سمجھ؟ 1. لیکن اس دوران آپ نے اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلنا. رات آپ اپنے کپڑوں سے کھیل رہے تھے ایسے. یہ دیکھیں، یہ آپ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ادھر کام نہیں کرنا، ہاتھ کرتے رہا کہ ادھر کام نہیں کرتے ہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں، اور کیمرہ مین فوکس کریں ذرا. یہ شروع کورسز سے طلباء کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ والا پورشن ہمیں ویڈیو میں دکھایا جائے، تو یہ پورا سبق آپ نے اچھی طرح سے اس کو کور کرنا. تو جب آپ کھڑے ہوں، ہاتھ آپ کے یہاں پر ہونے چاہیے، نارمل انداز یہاں دیکھیے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کھیلنا نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سسٹم، آپ جب کھڑے ہوں تو آپ کے ہاتھ یہاں پر، یہ آپ کی رہی ناف، اس کے اوپر آپ کی یہ رہے ہاتھ. یہ سٹائل دیکھیے، اس کو آپ نے ایسے نہیں کرنا، دیکھ رہے ہیں؟ ایسے یہ نہیں کرنا، بلکہ ایسے. مٹھیاں دیکھ رہے ہیں نا؟ ایسے، یہ والا ہاتھ یہاں پر. دوسرا سٹائل. تیسرا، ناف کے اوپر آپ کے ہاتھ اور یوں آپ کی انگلیوں میں انگلیاں، اور یہ جو آپ کی انگوٹھا ہے اس کو آپ نے ایسے نہیں کرنا، کھڑا نہیں کرنا، ایسے رکھنا ہے. دیکھ رہے ہیں جی؟ اور اس دوران آپ نے ایسے ایسے بھی نہیں کرنا. کئی علماء و مشائخ و خطباء عظام کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹائر گھماتے رہتے ہیں، ایسے ایسے بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ادھر دیکھنا، بات بھی سننا اور ادھر بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام جا رہے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ادھر سے سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، یہ والا سائیکلنگ. یہ آپ نوٹ بھی کرنا، میں تو چونکہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں اس لیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے یہ ٹائر گھمانا نہیں رکھنا، آپ نے ایسے ہے، ایسے بھی نہیں رکھنا، اور اس کو گھمانا بھی نہیں ہے، ایسے کر کے. یہ طریقہ. اس کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو نا سٹینڈ کو سیدھا کھڑا کر کے آپ جلدی سے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک طریقہ، اگر آپ نے واسکٹ ہے کسی کے پاس، یہ پوری کو نہیں ہونی کر سکتا ویسے بس وہ بتا دیں. اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے واسکٹ بیان کے لیے بھی اس کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہاتھ رکھ کے بھی کھڑے ہو سکتے. جب آپ نے کھڑا ہونا ہے تو واسکٹ کو یہاں پر پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بھی طریقہ ہے. دوسرا، ایک آپ کا ہاتھ ادھر اور ایک ہاتھ واسکٹ. ان الحمد للہ
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? ये वाला स्टाइल, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप जब वास्किट पहन के खड़े हों वेस्ट कोट, उस मौका पर आपकी जो वेस्ट कोट की जेबें हैं उनमें आपके हाथ हों, उनमें क्या हो? आपके हाथ हों, लेकिन हाथों का ये वाला हिस्सा यानी कि अंगूठे ये उससे बाहर होने चाहिए, जेब से। ऐदा करके नहीं खड़ा होना। तुसी कड़ा भी कोई चौक से खड़े जे फज्जे खान दे फटे दे कोल। जब मजमे के सामने खड़ा होना है तो आपने ऐसे करके नहीं खड़ा होना, बल्कि आपके हाथ ये वाले कहाँ होने चाहिए? और जेब में, और ये अंगूठा आपका बाहर होना चाहिए। लेकिन गला मेरा खराब है, नहीं तो आपकी तबाही हो जानी थी जिस अंदाज से, जिस वे से मैं पढ़ाता हूँ। आपके ये जो अंगूठे हैं ये बाहर हो, लेकिन अल इज्तिनाब मस्तर परहेज करना, परहेज की शय का करना है। इस दौरान आपने अपनी जेबों पर वजन नहीं डालना, वजन आपने नहीं डालना। क्यों? अगर आपने वजन डाला तो पीछे मशाइख उस्साम बैठे हुए होंगे और आपके इस वजन डालने की वजह से सुरीन, चूंकि वेस्ट कोट टाइट हो जाएगी, वो अजहर मिन शम्स हो रही होगी। क्या हो रही होगी? हाँ, अजहर मिन शम्स हो रही है वो। और वैसे भी अल्लाह ने माशाअल्लाह उलमाए किराम को खूब अजीमुल जुस्सा अता फरमाई होती है, अजीमुल मर्तबा अता फरमाई हुई होती है ना। तो इसलिए जब आपने इसको ऐसे कर टाइट किया ना तो वो पीछे से क्या हो जाएगा? समझ आए? तो पीछे मशाइख उस्सान बेजार होंगे, उनकी तबीयत नाजुक पर गिरा गुजरेगा ये वाला मंजर। ठीक है, ये आपने काम कौन सा? हाथ डालने हैं, लेकिन साथ में अल इज्तिनाब मस्तर के तहत आपने उसके ऊपर वजन नहीं डालना, वरना पीछे से क्या हो जाएगी? टाइट। तो माहौल क्या हो जाएगा? पत्थर गरम गरम। किसने कहा था पत्थर गरम गरम? ना सर, गरम गरम हो जाएगा माहौल। अच्छा, ये हो गया। अब कहीं चलो ये तो हो गया सर्दियों के मौसम में बास्केट वेस्ट कोट वाला। दूसरा ये है कि गर्मियों के मौसम में तो वेस्ट कोट नहीं पहनते। अब आप कहीं कि उस्ताद जी ने कहा था कि जब वेस्ट कोट आपने पहनी हो तो उसकी जेबों में ऐसे ऐसे हाथ डाल लेने हैं और अंगूठे बाहर निकाल लेने हैं। अब चूंकि गर्मियां हैं, वेस्ट कोट तो पहनी नहीं है, लिहाजा इसकी भी तो जेबें होती हैं, ऐसे करके खड़े हो जाओ। इन्नल हम्दुलिल्लाह। ये तड़ा कियास माल फारे का कियास केड़ा वा? माल फारे। ये ऐसा कियास है कि जब अपनी असल के मुताबिक बैठता नहीं है, जेबों में नहीं हाथ डालने। उल्टा कियास ना कर लो, समझ आ गई? जेबों में हाथ नहीं डालने, सिर्फ वेस्ट कोट में आपने हाथ डालने। इसी तौर पर अगर आपका कोट है तो कोट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोट की जेबों में आपने हाथ नहीं डालने। हाथ सिर्फ डालने किसमें? बस वेस्ट कोट। मिसाल के तौर पर ये है, आप ऐसे करके खड़े हो जाए नहीं, ये आप देखें इसकी बनावट उसकी बनावट में फर्क है। तो आपने कोट में हाथ नहीं डालने। ये वाला जो कोट है इसको कहते हैं कोट, वो है वेस्ट कोट, इसमें हाथ नहीं डालने। हाँ, इसमें यह है कि आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, जिस तरह वेस्ट कोट को पकड़ा था यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, या इस तौर पर इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। यूं करके आप खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को ले जा सकते हैं। इसके बाद ये आप इधर करो माइक स्टैंड। अच्छा, ये आप खड़े हुए हैं, नहीं बस यहां पर भी आप जो हैं अपने हाथ रख सकते हैं, अपने माइक को पकड़कर ऐसे लोगों के सामने खड़े इस अंदाज में देख रहे, एक हाथ आपका इधर और एक इधर। बास को तब आप यूं भी कर लेते हैं, ये भी ठीक है। आपको सारे स्टाइल बता रहे हैं, जो सा आपको सूट करे, जो सा आपको भला लगे, अच्छा लगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। बाज इधर रख लेते हैं, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, ठीक है। लेकिन इस दौरान आपने ख्याल करना है कि कहीं आप बेध्याने में इसको खोल ना दें, इसको खोल ना दें, वरना वो कड़ाम करके नीचे आ जाएगा। तो ये आप चंद एक स्टाइल मैंने आपको बताए हैं, खड़े होने की हालत में आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद वो मैं तरतीब से बताता हूँ। हाँ, शायद तरतीब यानी वो बयान जुमा का, वो तो जुमे में पकड़ेंगे ना। कहाँ इधर है कि नहीं? वो पड़ा हुआ। माशाअल्लाह। अच्छा, अब मूसा, ये है साहिब मूसा।
یہ جو ڈنڈا ہے یہ عام طور پر یہ جو ممبر ہوتا ہے اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے. اب اس کو پکڑ کر کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے نا، یہ دیکھیے بعض خطباء کا میں دیکھا ہوگا ان کے پاؤں جو ہے وہ ایسے کر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہرگز آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ کے جو پاؤں ہیں اس ممبر کی جو دہلیز ہے اس سے پیچھے پیچھے ہونے چاہیے. اب یہ جو آپ کا ڈنڈا ہے اس کے کئی طریقے پکڑنے ہیں، یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا ہے آپ اس کو یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں. یہ عام طور پر جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے نا اس میں سجتا ہے، یہ والا کس میں سجتا ہے؟ دائیں ہاتھ میں. بائیں ہاتھ میں یہ ممبر والا جو عصا ہے یہ نہیں سجتا. آپ نے بائیں ہاتھ میں اس کو استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے ایسے استعمال کرنا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو سینٹر میں رکھیں، سینٹر میں رکھ کر آپ اس کے اوپر یوں کر کے ہاتھ رکھ لیں. یہ کب ہوگا کہ جب آپ کا وہ عصا آپ کی جسامت کے مطابق ہوگا. اب یہ نہ ہو کہ وہ لمبا ہے اور آپ چھوٹے ہیں تو آپ ایسے کر کے پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اگر وہ آپ کی قدکار سے جسامت سے بڑا ہے تو پھر آپ نے اس صورت میں یہاں سے پکڑنا ہے. بچے بھی بیٹھے نا، بعض جو قد کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے ہیں عصا بڑا ہوتا ہے تو ان کا عصا ان سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، تو اس دوران آپ نے ایسا نہیں کرنا، یعنی کیسے نہیں، آپ نے پھر کیا کرنا ہے نیچے سے اس کو پکڑ لینا ہے. تو یہ طریقہ ہے اس عصا کو استعمال کرنے کا. دائیں ہاتھ میں اس کو استعمال کریں گے، بائیں ہاتھ میں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہے کہ یہ جو آپ کی کیفیت ہے، میں نے آپ کو سارے بتائے، ہاتھ ایسے 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 ایسے، اس طرح پیچھے. یہ صرف اور صرف ابتدائی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. کس کو؟ ابتدائی صورتحال سے مراد ہے عربی خطبہ. نمبر 2 ابتدائیہ. بس وسطانیہ میں آپ کے ہاتھ کے اشارے شروع ہو جائیں گے. کس میں؟ وسطانیہ میں. اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، عربی خطبے میں، کس میں؟ عربی خطبے میں اور ابتدائیہ میں اشارے کرنا فنی لحاظ سے درست نہیں ہے. خطبہ پڑھ لیں. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. عربی خطبے میں غلط. یا اسی طور پر ابتدائیہ. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں جس عنوان پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں یہ فلاں عنوان ہے. ابتدائیہ میں اشارے آپ نے نہیں کرے. آپ کے اشاروں کا آغاز ہونا چاہیے وسطانیہ سے. کس سے؟ وسطانیہ سے. یہ آپ کے اشاروں کا آغاز. اس سے ماقبل ساکت، اس سے ماقبل ساکت. اچھا، ایک اور بھی بات، اور بڑی ہی اہم، بڑی ہی نرالی بھی اور دیوالی بھی. کون سی بات؟ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اب اشاروں کی طرف بھی دیکھیے گا اور بات کی طرف بھی. ادھر اشارے کر رہے تھے. میرے بھائیوں، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے پہاڑ بنائے، مطلب مجھے سارا کچھ اللہ نے اتنے بنایا. سمجھ آ گئی؟ سارا کچھ اللہ نے اتنے بنایا. اس بات کو پلے باندھ لو. کس بات کو؟ یہ رہی آپ کی ناف ہے کہ جی آپ کی ناف، اور یہ آپ کے رہے گوڈے. اس ایریے میں اشارے کرنا خطابت کے فن میں حرام. کیا کہا؟ حرام. اتنے اشارے کرنے، اس سے اوپر کرنے. آپ کے ہاتھ یہاں پر ہے. اللہ نے آسمان بنایا، میرے رب نے زمین کو بچھایا، میرے رب نے پہاڑوں کو گاڑا. اس کے اوپر آپ کے اشارے. اور یہ آپ کی جگہ، آپ کے ہاتھوں کا مرکز و محور ہے. ہاتھ یہاں پر ہیں. مشرق کو بنایا، مغرب کو بنایا. خدا نے فرمایا اے میرے حبیب، کہاں آ رہے ہیں ہاتھ؟ یہاں پر آ رہے ہیں. یہ آپ کا مرکز و محور ہے. اور یوں بھی چھوڑ سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام کو بلایا، حضور نے کہا، یا پھر یہ والا یا پھر یہ والا، یعنی ادھر آپ کے ہاتھوں کا کیا ہے؟ مرکز و محور. اس بات کو آپ نے کہا. اچھا، یہ جو کہتے ہیں جی پیچھے ہاتھ رکھ کے بیان کرنا. میرے پیاروں، جو ہمارے بڑے ہیں نا، بڑے علامہ احسان اور فلاں فلاں، وہ اگر پیچھے ہاتھ رکھیں تو ان کو جچتا ہے، ان کو سجتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے. اور انہوں نے ہاتھ رکھے ہیں بڑے ہو کر. کب ہو کر؟ بڑے ہو کر. ہم ہیں ابھی چھوٹے. اگر ہم نے ابھی اپنے چھوٹائی ماحول میں ہی ادھر ہاتھ رکھ لیا تو جب آپ بڑے ہوں گے ترقی تو ہونی چاہیے نا، پھر تو ہاتھ تھوڑا سا اوپر رکھنا پڑے گا. انہوں نے ادھر رکھا ہے، ادھر. کب؟ بڑے ہو کر. آپ نے ادھر رکھ لیا چھوٹے ہو کر، تو جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ کہاں پر رکھیں گے؟ تھوڑا اوپر ہی جانا چاہیے نا. تو اس لیے ابھی ہمارا وقت نہیں ہے ادھر ہاتھ رکھنے کا. جب وقت آئے گا پھر رکھیں. سمجھ آ گئی؟
اچھا آگے ٹانگیں آپ کی برابر ہونی چاہیے. کون سی ٹانگیں برابر ہونی چاہیے, آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. ٹانگوں میں خم نہ ہو, غم نہیں کہہ رہا. بیگم پتہ کسے کہتے ہیں؟ بیگم وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر کو بے غم کر دے. یہ بیگم کی تعریف ہے. کیا کر دے؟ شادی شدہ ہے, مظلوم مدینہ ہے آپ کو. بیگم وہ ہوتی ہے جو شوہر کو بے غم کر دے, یہ بیگم کی تعریف ہے. اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ابھی میں اس کو ذرا لے کر چلوں اور بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے بات ہوگی. کیا ٹانگوں میں خم نہ ہو. خم سے مراد ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایک ٹانگ پر وزن اور دوسری کو ایسے کھڑا کیا ہوتا ہے, یا ایسے کر کے کھڑے ہیں اور اس میں کیا ہے؟ خم ہے. یہ آپ کی ٹانگ میں خم, دونوں ٹانگوں پر برابر آپ نے وزن ڈالا ہو. کب؟ جب آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے. ویسے کھڑے ہیں کہ بلے ملے سے چوک چپا جتنا مرضی کھڑے ہو, اللہ اللہ خیر صلاح کارے واسطے گل ہو رہی ہے, بیان واسطے لوگوں کے سامنے. اس ٹائم تڑیاں دونوں ٹنگا تے کی ہونا چاہیے؟ برابر دا وزن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آپ کے اعصاب قابو میں ہیں؟ جی نقطہ نے لگا. ٹانگیں آپ کی دو ہی ہونی چاہیے, تین ٹانگیں نہیں ہونی چاہیے. کتنی ٹانگیں ہونی چاہیے؟ دو. تین. اب جس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کے اعصاب قابو میں ہیں, وہ یہ والی بات نہیں, تو وہ اس سے اگلی بات, وہ نقطہ در نقطہ تھا. کیا تھا نقطہ در؟ توجہ سے. فیصل آباد کے ایک نامی گرامی خطیب ہیں, پاکستان کے ہیں لیکن فیصل آباد میں رہتے ہیں, نام لیے بغیر, ہمارے مسلک کے ہیں. ان کا نا پیٹ بڑا ہے, پیٹ بڑا ہے. بعض لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چائے کا چسکی لگا لینا تو کپ اوپر رکھا جا سکتا ہے. اتنے بڑے ہوتے ہیں پیٹ. اللہ موٹاپے اور بڑے پیٹ سے محفوظ. آمین. اچھا, ان کا پیٹ ہے بڑا. اب وہ بیان کر رہے تھے تو بیان کے دوران ان کی تیسری ٹانگ کھل گئی. تیسری ٹانگ یعنی کہ نالا سمجھتے نا, تیسری ٹانگ کھل گئی. اب وہ نیچے سے سفید نالا ایسے ایسے کر رہا. وہ بیان کر رہے, اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا. وہ نا اکثر بیان بھی ایسے کرتے ہیں, حضور نے فرمایا, حضور معراج کی شب گئے تو وہ نیچے نا ایسے ایسے کر رہا تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اساتذہ کے ساتھ اساتذہ کے خدام بھی ہوتے ہیں جو ساتھ گئے ہوتے ہیں. اور وہ جو خدام ہوتے ہیں نا, وہ استاد کے اشاروں کو سمجھتے ہیں اور استاد ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, توجہ, وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. انہوں نے غیر محسوس انداز میں, پوت تیرا فون نہیں آیا تو میرا لے, انہوں نے, اس لڑکے نے غیر محسوس انداز سے اپنے استادی نو دسیا کہ بیٹھے بیٹھے مجمع کے استادی تاڑی تیسری ٹانگ حرکت سے آ گئی. ہوئے خطیب ہی ہوتا ہے, خطیب ہی ہوتا ہے. ایک ہے کہ وہ اسپیشل ایسے اسے کر کے نالا باندھتے. انہوں نے کیا کیا, حضور کی سیرت بیان کر رہے تھے, ایک شعر پڑھا. وہ شعر سناتا ہوں, لمحوں میں یہ بات گزر جائے گی, ماحول بن جائے گا, دیکھنا ہے کہ آپ پک کرتے کہ نہیں پک کرتے. سنہری وہ منظر سمجھ آ گیا؟ تیسری ٹانگ حرکت میں ہے نالا, اور شاگرد نے غیر محسوس طریقے سے بتا دیا کہ آپ کا نالا نیچے لٹک رہا ہے, تیسری ٹانگ حرکت میں ہے. انہوں نے کہا میرے محمد مصطفیٰ کی سیرت کا عالم کیا ہے, صورت کا عالم کیا ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اسے شعر دے وچ انہوں نے اپنی تیسری ٹانگ نو اپنے قابو سے فرما دیا. اشارہ بھی پرفیکٹ ہے, سر سے لے کر پاؤں تک. آگے سمجھ, آپ کی تیسری ٹانگ حرکت میں نہیں ہونی چاہیے, تیسری ٹانگ آپ کی قابو میں ہونی چاہیے. تیسری ٹانگ حرکت میں کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نالا بڑا رکھوایا ہوتا ہے. بڑا نالے کی جو لینتھ ہے نا, لینتھ وہ کیا ہوتی ہے, جب آپ شلوار اتارے اور شلوار کو پورا کھول دیں تو نالا پوری شلوار میں گھوم کر فرنٹ سے اتنا باہر آ جائے نا, یہ صحیح لینتھ ہے نالے کی. ہم کیا کرتے ہیں, پورا نالا گھوم کر اتنا ادھر سے نالا باہر ہوتا ہے, اتنا ادھر سے نالا ہوتا ہے. بڑے نالے جنہوں کہتے ہیں نا, بڑے نالے نہیں ہونے چاہیے. میرا نالا خطیب یعنی کہہ لو بھی نالا بھی خطیبانہ ہوگا. خطیبانہ نالا کہڑا ہوتا وا, جڑا پورا ہے گھوم کے اس نیفے سے بس اتنا باہر ہو, اتنا تاں باہر ہو کہ وہ چل نہ جائے. ٹھیک ہے, بعد پھر وہ ہاتھ نال کرنا پہنتا نا.
اتنا نالا آپ کا ہونا چاہیے، بڑا نالا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہی والی آپ کی کسی ٹانگ حرکت میں آ جائے گی۔ نمبر 2، بالفرض آپ کا نالا ہے بڑا، اب آپ کیا کریں، اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ اس نالے کو اپنی شلوار میں داخل کر لیں۔ کس میں کر لیں؟ شلوار میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ کھلے گا بھی صحیح تو باہر نہیں آئے گا۔ لیکن استادوں کے استاد ہیں ہم، ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں۔ جب آپ بیٹھیں گے نا کسی جگہ پر، تو اگر آپ کا وہ نالا اندروں اندر کھل گیا، یاد رکھیے گا، اور آپ بھی حیران پریشان اور ششدر ہوں گے بھی ساڈے استاد نے کتنے کتنے چاکیاں ماریاں ہوئی۔ میرے پیارو، اس فن کو ترتیب دینے کے لیے میں نے 1 سال اپنے ذاتی جمعے چھوڑے، ہر مبتدی اور ہر منتہی خطیب کے پاس جا کر جمعہ پڑھا، دیوبندیوں کے پاس، بریلویوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس ابتدا میں جا کر بیٹھتا تھا، ہر شے کو فیس کرتا تھا۔ خطیب آتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھڑا کیسے ہوتا ہے، اشارے کیسے کرتا ہے، کون سی اس کی برائیاں تھیں، کون سی اس کی اچھائیاں تھیں، ہر شے کو فیس کرنے کے بعد کتاب میں لکھا ہے پراپر طریقے سے۔ جب آپ کا نالا اندروں اندر کھل جائے گا نا، تو یاد رکھیے گا پھر آپ کا نالا ادھر سے چاکی مارے گا، پانچے سے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس دوران اگر آپ نے نالا اندر ویسے کھلا چھوڑنا ہے، بیٹھتے وقت پھر آپ کو اس کو کلوز کرنا ہوگا۔ کلوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہلکا یا ہاتھ پا کے، یہ نہیں اگر بڑے میرے سامنے این چک کے او لو بھائی میں بھی کچھ کر لگا ہوں، نہیں، ایسے نہیں، غیر محسوس طریقے سے ایسے کر کے ہاتھ ڈالیں، اور بالکل آپ کو دکھائی دے رہا کہ وہ نظر آ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے کھینچ لیں، یعنی وہ ادھر تک آ رہے تو بس اندر نہیں کھایا چل رہا، باہر نظر نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سمجھ کے نہیں؟ اچھا، اس کے بعد پاؤں، کیا کہا؟ چلے اس سے پہلے ایک بات، کرسی پر پاؤں رکھ کر بیان نہ کریں۔ کرسی پر پاؤں رکھ کر، آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ سپاہ کے جلسوں میں نا خطبہ کرسی پر پاؤں رکھ کر، ادھر وہ مائک سٹینڈ ہوتا نا، ادھر کہتے ہیں صحابہ کرام نے مشرق سے لے کر مغرب تک، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، آپ نے کرسی پر پاؤں رکھ کر بیان نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں نے کرسی پر پاؤں رکھے ہیں بڑے ہو کر، اگر آپ نے آج ہی پاؤں رکھ لیے چھوٹے ہو کر، پھر تو وہ ڈائس ہی لانا پڑے گا جب آپ بڑے ہوں گے، کیونکہ ترقی تو ہوگی نا، وہ والا ڈائس دے مول پھر کل بھی ہوتا ہی ہوئے نا، وہاں کھلے مول میں مٹھے چور۔ بڑوں نے رکھا ہے بڑے ہو کر کرسی پہ پاؤں، آپ نے چھوٹے ہونے کی کیفیت و حالت اور عمر میں رکھ لیا ادھر، چیک کر رہے ہیں لگتا ہے ڈائس آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا، اس دوران چلو آپ نے تو کرنا نہیں، جو بڑے ہیں ان کو بھی میں تھوڑی بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بڑی قبیح صورتحال بن جاتی ہے جب آپ یہاں پر پاؤں رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس دوران بڑوں کو جو ایسا کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جب آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں، یعنی اوپر پاؤں رکھیں، تو پھر آپ اس کو ایسے نہ رکھیں، کپڑے کو ایسے نہ رہنے دیں، ورنہ یقین جانے ایسی دھمک چمک ہوتی ہے نیچے کے الامان والحفیظ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو یہاں پر رکھیں گے کیونکہ مجمع بیٹھا ہوتا ہے نیچے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے نیچے، وہ سارا جو نیچے پل کا ایریا ہے، برج کا ایریا ہے، اس کو ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، اور ادھر کیا ہوتا ہے سسٹم، آ رہا ہوتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے، اس کا خصوصی اہتمام ہے۔ آپ اس کو ادھر رکھیں تاکہ کسی حد تک یہ لکن لکائی چھپن چھپائی ہو سکے۔ اسی طور پر چلو ادھر تو کور کر لیا، جو ادھر مشائخ اسلام کا ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے ان کا کیا قصور ہے؟ اب میں آپ کو گھوم کر دکھاؤں پیچھے کا منظر، آپ ایمان بالغیب لے آئے تو بہتر ہے۔ چلو ان کو آپ نے چھپا لیا، ان کو کچھ ایسا ویسا فیل نہ ہو، تو جو ادھر اصفیاء اتقیاء، یہ تو ہو گئے اشقیاء، تو یہ جو اصفیاء اور اتقیاء ہیں ان کا کیا قصور ہے جو ادھر سے ان کو ملاحظہ کرنا پڑے گا؟ اور پھر آپ کو ایک اور پتے کی بات بتا دوں، بالخصوص گرمیوں کے موسم میں جب اسٹیج پہ بڑے بڑے 500 واٹ کے راڈ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو پسینہ بھی آیا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خطباء نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور یقین جانے کہ عام طور پر پیچھے کافی دیر بیٹھنا پڑتا ہے، تو بیٹھ کے نیچے والا حصہ ماشاءاللہ پسینے سے شرابور ہوتا ہے، کیا پسینے سے شرابور، اور پھر جب آپ غصے پہ آ کے ایسے ٹانگ رکھ لیتے ہیں نا، وہ ساری شرابوریت
उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं पर वाज़ेह हो रही होती है। इसलिए खुदा रहा अगर ऐसा करना है तो इसके लिए कुछ इधर उधर पर्दे शर्दे लगवाने, फिर आप ये ऐसा करें। इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, बैकग्राउंड इसका क्या है। हमारे बड़े चूँकि काफ़ी सफ़र करते थे, इधर बयान उधर बयान, सुबह दोपहर शाम फलां फलां, तो उनको ना फिर थकावट हो जाती थी, थकावट हो जाती थी उनको। तो वो फिर अपनी टांगों को थोड़ी रिलैक्स देने के लिए ना और फरहत देने के लिए वो फिर कुर्सी का इस्तेमाल कर लेते थे। यानी टांगें थक गई हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। आजकल तो ये फैशन बन गया ना, ये भी तकरीर का एक हिस्सा हुआ पूरे जोश से आके, तो इसलिए इसकी ये पीछे बैकग्राउंड थी। आगे चलते हैं। आगे है पाँव। क्या है पाँव? बोलो क्या है? पाँव। पाँव की उंगलियां मुड़ी हुई ना हो, यानी जब आप खड़े हों तो ऐसे ना हो या ऐसे ना हो। अक्सर व बेशतर जो हमारे आइम्मा हैं नमाज पढ़ाने वाले, उनको चाची नहीं कि पाँव किस तरह नमाज में दस्तरज के ऊपर रखते हैं, जाए नमाज के ऊपर पीछे से ऐसे मुड़े होते हैं, ऐसे आगे से ऐसे होते हैं, पर नहीं, बराबर सराबर होने चाहिए। आगे से और पीछे से वाया उसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, बराबर। इसके बाद एक पाँव आगे और एक पीछे ना हो, एक पाँव आगे और एक पाँव पीछे ना हो। यानी बाज खुतबा ऐसे खड़े होते हैं, यानी एक पाँव आगे एक पीछे है। बाजों ने पाँव ऐसे जोड़े होते हैं, बाजों ने ज्यादा खोले होते हैं। पाँव हमेशा अपनी जिसामत के मुताबिक खोलने चाहिए। क्या उसने बताया? जिसामत के मुताबिक। जिसामत अगर आपकी ये है तो आपके पाँव इतने बस खुले होने चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं आपके पाँव होने चाहिए, समझ आ गई? ज्यादा भी ना खुले हों, जिसामत के मुताबिक आप अपने पाँव खोलेंगे। आगे समझ? जी। पाँव आगे पीछे ना हो, क्योंकि आप कौन सा कोई रेस लगाने लगे, पाँव आगे पीछे ना हो। अच्छा, इसी तौर पर पाँव के नाखून तराशे हुए हो। क्या किए हुए हो? नाखून तराशे हुए हो। ये ना कि कुवाड़ियां वगू अगर अगे नाखून नजर आ रहे हो या मैल फंसी हुई हो, नहीं, क्योंकि खतीब की दो आंखें मजमे को देखती हैं और मजमे की खतीब को हर शय का जायजा लेते हैं। पाँव आपके जो है उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए। अच्छा, इसी तौर पर जब आप खड़े हों तो गर्दन आपकी क्या? गर्दन वो ढलकी हुई ना हो। बाजों को देखा खुतबा पढ़ते वक्त ना अल्हम्दुलिल्लाह इधर को ऐसे करके ढलकी होती है। कोई रब्बी अदा हो तो फिर खैर सल्ला, अल्लाह वाले अदा हो फिर खैर सल्ला। बाज वैसे ही ऐ करके खड़े होते हैं, ऐसे करके नहीं। जब आप खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हों तो आपका सीधा स्ट्रेट, ये जो गर्दन है आपकी सीधी होनी चाहिए। इसी तौर पर जब हाँ, आंखें, बाज लोग जब मजमे की जो ऊपर वाली फिजा है सरों की उसमें देख रहे होते हैं बयान करने के लिए। जब खड़े होते ना, अल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, इन लोगों की आंखों में नहीं देखते, सरों पर देखते। बाज ऐसे होते हैं जो तंबू कनात लगे होते हैं ना साइडों पर, उनकी तरफ देख रहे होते हैं, दीवारों को, समझ रहे? ये भी गलत है। और बाज होते हैं जो गोद में देख रहे होते हैं। हुजूर ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, सहाबा इकराम चले गए कितने वेदे पे? गोद में। ये तीनों सूरतें गलत है, तीनों सूरतें गलत है। आपने बयान के दौरान देखना है लोगों की निगाहों में। किसमें देखना है? लोगों की। इसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? यानी आंखों का राब्ता, आंखों का राब्ता। क्योंकि किसी कहने वाले ने कहा था आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आंखों का राब्ता होगा तो तभी इशारे होंगे और तभी हम और तुम एक दूसरे के होंगे। आंखों में आपने देखना है, सर की फिजा में आपने नहीं। एक इतनी गहरी बात कि अगर आप सारी जिंदगी का 80 साल का सफर करके भी उसकी गहराई में उतरना चाहे ना तो आप गहराई को नहीं पहुंच सकते। कह दूं? एक शागिर्द है मेरा कराची का, सलमान अहमद अंसारी उसका नाम है, पैगाम टीवी पे भी आता है। तो उसने मुझसे सवाल किया था, उसने मुझसे कराची में कोर्स किया था। सवाल ये किया था कि उस्ताद जी जब हम गुफ्तगू करते हैं इशारे हमारे आगे पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने आसमान बनाया, गालो हो गई तो इशारा पीछे, समझ आई? या अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, इशारे सही है? उल्टे हो गए। आसमान की तरफ ऊपर इशारा करना है, जमीन के लिए नीचे। हमसे ये इशारे गलत क्यों हो जाते हैं? हमसे गुफ्तगू के वक्त इशारे आगे पीछे क्यों हो जाते हैं? ये सवाल उसने किया। मैंने जो उसको जवाब दिया वो ये जवाब था, जवाब बड़ा गहराई वाला है। जवाब ये था, जब और जिस वक्त खतीब का आंखों का बाहमी रबत सामईन से कट जाता है ना, समझो कि आपके इशारे आगे पीछे हो गए, आपके इशारे आपकी गुफ्तगू से कट गए। गोया कि ये कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है।
یہ ربط ہے، تعلق ہے سامعین کی آنکھوں کے ساتھ. جتنا گہرا ربط ہوگا آپ کی آنکھوں کا سامعین کی آنکھوں کے ساتھ، اتنے پرفیکٹ اشارے ہوں گے. اتنے کیا ہوں گے؟ پرفیکٹ اشارے ہوں گے. جتنا آپ کی آنکھوں کا ربط کٹے گا اتنے غلط اشارے ہوں گے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اشارے بالکل پرفیکٹ ہوں، اشارے کیا ہوں؟ بالکل پرفیکٹ ہوں، تو آپ اپنی آنکھوں کا تعلق سامعین کی آنکھوں سے جوڑیے، آپ کے اشارے بالکل درست ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ بلکہ نہیں آ رہی؟ اچھا، اسی طور پر بعض آنکھیں بند کر کے بیان کرتے ہیں اور بعض ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کے اس موقع پر، یعنی اشارے تو اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ ادھر، اس ایریے میں. نہیں، جتنا مجمع ہے اس مجمع کو دیکھیے. مجمع دائیں ہے تو اس کو بھی مخاطب ہو جائے، اس کی طرف بھی آپ نظریں کیجیے، اور نظروں کے ساتھ جو ہے آپ ان کی محبتوں کو، توجہات کو وصول کرنے کی کوشش فرمائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے کوئی رات خواب غلط آ گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو نا کل والی کیفیت میں نہیں بیٹھے ہوئے، یا کوئی کل کی بات نہیں یاد آ رہی ہے. بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہو، بالوں میں کیا کی ہو؟ کنگھی. یہ اکثر آپ لوگ نا بغیر کنگھی کے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. اپنے بالوں میں کنگھی کریں. بالوں میں ہلکا ہلکا تیل لگاؤ. کیسا کیسا؟ ہلکا. سروں کا ہو، تارے میرے کا ہو، الگ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں ہلکا ہلکا. کیسا کیسا؟ ہاں، ہلکا ہلکا. داڑھی میں کنگھی کی ہو. داڑھی میں کیا کی ہو؟ کنگھی کی ہو. اور اسی طور پر گردن بالوں سے صاف ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ گردن بالوں سے. یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ گردن کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہیں نا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں اس سے آپ کی گردن صاف ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ صاف ہونی چاہیے. میرے پیارو، ہم ہیں امت کے مقتدا. عام طور پر جو امام صاحب ہیں وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے کیا ہوتی ہے؟ امت. پیچھے کیا ہوتی ہے؟ امت. کئی کئی صفحے ہوتی ہے نا امت کی. وہ اکثر و بیشتر جو ہماری امت ہے، امت مسلمہ، وہ اپنے علماء و ائمہ کا پیچھا دیکھتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ جب آپ ایسے کھڑے تھے الحمدللہ رب العالمین، ان کی نگاہیں آپ کے نا پیچھا دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کی گردن بالوں سے کیا ہونی چاہیے؟ صاف ہونی چاہیے. اس کے اوپر بال نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ ہیں طالب علم تو آپ اپنے ساتھی سے کہیں نائی کی بجائے کہ یار یہ لے سیفٹی اور میرے پیچھے پھیر دے. اس جگہ پر بس بڑے ظالم ہیں، بڑی گہرائیوں میں اترتے ہیں. تو اپنے طالب علم ساتھی سے آپ سیفٹی کے ساتھ بال صاف کروا دیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ خدمات کے لیے آپ کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہماری خدمات حاصل کریں، تو آپ اپنی بیگم سے اپنی خدمات جو ہیں حاصل، ان کی خدمات لے سکتے ہیں. ان سے کہیں کہ میری گردن کے بال صاف کر دیں. لیکن آپ کی گردن کیا ہونی چاہیے؟ بالوں سے صاف ہونی چاہیے، کیوٹ کیوٹ ہونی چاہیے، ترقی ہوئی گردن نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ اچھا، داڑھی اندر کو لپٹی ہوئی نہ ہو. بعضوں کی داڑھی بڑی ہوتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کئی لوگوں کو ایسے ایسے دیکھا ہوگا، کر رہے ہوتے ہیں نا. نہیں، جی تے داڑھی وڈی رکھنی ہے تو پھر ذرا پورے بھار نہ رکھو. یہ ویچی لکونی ہے تو پھر تو پھاڑ کے تو تھلوں کٹ چھوڑ ایک موٹ. سمجھ آ گئی؟ اگر بڑی رکھنی ہے تو پھر پورے بھار نہ رکھو، پتہ چلے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. آج داڑھی بڑی رکھ کے کرنا نہیں. اچھی طرح سے اس کو بالوں کو آپ جو ہے اندر لپیٹے نہیں بلکہ باہر نکالیں. داڑھی کی لٹیں نہ بنی ہوں. لٹوں سے مراد ہے 5 6 10 20 بال نہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ادو ہوتے نہیں تو بندہ تنگی نہیں کرتا ہے، ایسا بھی نہ ہو. تو اس لیے بال آپ کے صاف شفاف ہونے چاہیے. ایک اور ڈیپلی بات، آپ کی ناک کے بال باہر جھاتی نہ مار رہے ہوں. ناک کے بال باہر جھاتی نہ مار دیں، چونکہ ہمارا جو طبقہ ہے نا وہ ہے علماء، مشائخ اور فلاں فلاں والا. تو جو عوام ہوتی نا، عوام، وہ مشائخ کے پاس آ کر تو جب وہ دیکھیں، نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ ادھر. جب وہ دیکھیں گے نا کہ اتنے اتنے بال ماشاءاللہ ناک سے جھاتی مار رہے ہیں باہر، فرمائی دیں تو اچھا ہے. ایسی بات ہے کہ یہ ایک بھیانک منظر ہوتا ہے. ابھی صحیح اور ادھر نالائق نہ ہو، پھر ادھر دیکھنا. یہ بھیانک منظر ہوتا ہے. اس سے آپ نے کرنا ہے احتراز، یعنی اپنے ناک کے جو بال ہیں جو باہر جھاتی مار رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندھیرے میں نہیں، روشنی میں جا کر شیشہ لے کر آپ اپنے بالوں کو دیکھیں. اگر وہ بال باہر کو جاتی مار رہے ہیں، کینچی کے ساتھ آپ اس کو کاٹ دیں. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اتنے بڑے بڑے کبار شخصیات کو دیکھا ہے کہ ان کو اس چیز کی ذرا فکر نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اتنے اتنے بال باہر جاتی مار رہے ہوتے ہیں ناک سے.
ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੁਕ बनता है, उसे काटें। इस्लाम सफाई सुथराई पाकीज़गी का हमें दरस देता है। अच्छा जी, ये भी आ गई। मूछें पस्त हों बिलखुसूस मा फौकश शफ़तैन, बिलखुसूस मा फौकश शफ़तैन, यहाँ से पस्त होनी चाहिए, इधर की खैर है। सर के बाल ऊपर नीचे से बराबर हों। ये जो फौजी कटिंग उल्टी सीधी कटिंग करवा लेते हैं ना, ये आप हैं इलीट तबका। क्या है? एट तबका नहीं, इलीट तबका उलमा का। तो इलीट जो तबका होता है उसकी अपनी एक शान होती है, अपना एक वकार होता है। तो आपके बाल ऊपर नीचे से क्या होने चाहिए? बराबर, कटिंग शटिंग ना हो। सर के बाल कानों में दाखिल ना हो रहे हैं, जिस तरह ये है ना, आप ये देखें मेरे, मैं अभी ताज़ा कटवा के आया, ये बाल इधर मेरे दाखिल नहीं हो रहे, इनके बाल जो है वो कानों में दाखिल हो रहे हैं। कोई और मजीद बड़ा वर्जन, अगला वर्जन होगा 2025 का नया एडिशन होगा तो उनके बाल और ज़्यादा कानों में दाखिल हो रहे होंगे ना। इधर से बालों को आप साफ सुथरा रखें, इसलिए कि लोग 100 आंखों से आपको देख रहे होते हैं, हर शय आपकी देख रहे होते हैं। इसी तौर पर कमीज, अब बात करते हैं कमीज की। कमीज वो पहने कि जो घुटने से, गोडे से, ये जो आपका गोडा है, दिस इज है ना गोडा आपका, माशाल्लाह, इस गोडे से कम से कम 1 इंच नीचे हो। कमीज वो पहने जो आपके गोडे से 1 इंच नीचे हो। ऊंची कमीज ना पहने। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, जब आप इमाम साहिब हैं, आप जाएंगे हालत सईदा में तो पीछे से आपका शटर दुकान का जो है वो ऊपर हो जाएगा। पंखे भी चल रहे होते हैं, वो पंखे भी खूब कमाटू दे रहे होते हैं, चल 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 वो बरल उठा ही देते हैं शटर। तो फिर आपको पता है अल्लाह ताला ने वैसे ही इस उम्मत के इलीट तबके को अजीम दौलत से मालामाल फरमाया। अब आप खुद सोचे, इमाम साहब जब इधर नमाज पढ़ा रहे होंगे सजदे में और शटर ऊपर से उठा हुआ होगा, और फिर बसाओ का ये भी होता है दादा दादा वॉशरूम से आए होते हैं, तो कितनी भयानक सूरत हाल हो जाएगी। इधर हालत क़याम में पढ़े थे इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, अब उसका अमली मुजाहिरा तो ना करे इधर, समझ आई? तो आपने अपनी जो कमीज शरीफ है इसको कितना रखवाना है? दर्जी के पास जाकर उसे कहें इस गोडे से, आपका जो गोडा है, मेरा गोडा है ना वो नाला है, जो इस गोडे से 1 इंच कम से कम क्या होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। तो फिर इसका फायदा क्या होगा कि जब आप हालत सईदा में जाएंगे ना, तो आपकी ये जो कमीज है ये कम से कम आपकी एड़ियों को छू रही होगी। किसको छू रही होगी? सजदा करें, छुट्टी हो गई, ये छोटी है, ये क्या है? छोटी। इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपकी ये जो कमीज है ना यहां तक आए, यहां तक, यानी इन एड़ियों को क्या करनी चाहिए? आपकी कमीज को छूना चाहिए। फिर आपकी कमीज है सही फन के मुताबिक। अगर इससे छोटी जैसे ये थी तो ये आपकी जो कमीज है वो सही नहीं है, ठीक है? कमीज इतना खुला ना हो कि यूं लगे कि जिस तरह बड़े भाई का कमीज मांग कर पहना है, इतना खुला। बाज लोगों ने सूफियत को खुले खुले कमीजों में मुकैयद कर दिया है कि जो वाह वाह चोगा पाया ना, चोगा आ वाह सूफी, आ वाह सूफी नहीं, सूफियत कमीजों में नहीं होती। सूफियत का ताल्लुक इंसान के अंदर के साथ, बातिन के साथ है। इसी तरह आजकल एक और नया फैशन है, वो है कमीज टाइट वाला। इतना टाइट होता है कि इधर से ये जाहिर हो रहा होता है और उधर से वो जाहिर हो रही होती है, ठीक है? मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों जाहिर हो रहे होते हैं। नहीं, इतना टाइट कमीज नहीं इस्तेमाल करना कि हर शय आपकी मुतरश्शे हो रही हो। क्या हो रही हो? मुतरश्शे ना। ये है सिंपल सा आपका जो लिबास है कि जिससे कोई शय वाज़ेह नहीं हो रही। अच्छा, कॉलर वाला कमीज पहनने से एहतराज करें, कॉलर वाला, ये बैन वाला आप इस्तेमाल करें। इसी तौर पर गोल दामन वाला कमीज पहनने से भी एहतराज करें। कफ़ों वाला कमीज ना पहने, कफ़ों से मुराद है ये वाला, ठीक है? ये वाला कमीज ना पहने, बल्कि ये वाला आप कमीज पहने, ठीक है? हर एक तबके की वर्दी होती है, आपकी जो तबकी है, जो वर्दी है वो इस किस्म की होनी चाहिए। तंग बाजू वाली कमीज ना पहने, तंग बाजू वाली कमीज ना पहने। खुले बाजू हो, एक तो गुफ्तगू करते हुए भी जरा अच्छे लगते हैं, दूसरा वुजू करने के लिए फिर आप क्या होती है? आसानी। जब तंग बाजू हो गए आप ऐसे 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 करके चढ़ा रहे होते हैं, और फिर जब वापस लाने होते हैं तो ऐसे कभी ऐसे करके निकाल रहे होते हैं। इतना बाजू हो कि कम से कम आप जल्दी में क्या कर लें? ऊपर नीचे कर लें वुजू के लिए। कमीज आगे पीछे से दुरुस्त हो। कहाँ से? साइडों की बात नहीं कर रहा, आगे पीछे से दुरुस्त हो। मुझे समझ नहीं आती उन नमाजियों की कि जो नमाज के दौरान सजदे से उठते हैं
اور یقین جانے کہ پورا تھان ہی ضبط کر لیتے ہیں. نہ جانے کیا قیامت ہے ان کے پاس. موٹا مطلب کون سی لومیں لگی ہوئی ہے جو کپڑا نہ جانے کیسی مشینیں ہیں ان کے پاس اتنے دور سے کپڑا کھینچ لیتی ہیں. علامان والا فیس. اور دوسرا چلو مان لیا کپڑا کھینچ گیا, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا, اس کو نکال لو, پیچھے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ غریب بیچارہ کھڑا ہوتا ہے تو جیسے دیکھتا منظر آگے دوسرا ہے تو وہ بیچارہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. اللہ سونے کب حالت قیام میں جائیں گے امام صاحب. تو اس لیے اگر بالفرض ایسی صورتحال بن جائے تو آپ کھڑے ہوتے ہوئے قمیض کو نکال لیں, قمیض کو نکال لیں. اس کا فدیہ آپ کو دم کی صورت میں دینا پڑے گا. وہ آج عمرے پر دم واجب ہو جاتا ہے نا, یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حکم لاگو ہو جائے بھی آپ کے اوپر دم واجب ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشین سے کپڑا نکال دیا. امید ہے کہ ثواب ملے گا, کیونکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بھی بچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اچھا کوئی حال نہیں تڑا کتنے ہے اوے ادھر پھر رہا تو ادھر ہی پھر رہا ہے مشین. اللہ اکبر. بٹن جو ہے وہ آپ کے آگے اور پیچھے سے, قمیض جو ہے آپ کے آگے پیچھے ضرور, ٹھیک ہے. بٹن مکمل طور پر آپ کے بند ہونے چاہیے, مکمل طور پر بند ہونے چاہیے. بین ایسا بنوائیں کہ جو آپ کے مکمل گلے کو گھیرے ہوئے ہو, جس طرح یہ میرا بین مکمل گلے کو, یعنی کھلا بھی نہیں ہے کہ پوری گردن کے چین کو پھرتی ہوئے, اور تنگ بھی نہیں ہے کہ آپ جب بات کریں تو آپ گھٹ رہا ہو. اتنا ہو کہ پورے گلے کو آپ کے گھیرے ہوئے ہو. توجہ, کڑھائی والی قمیض پہننے سے اعتراض کریں جلدی جلدی. یک رنگا قمیض پہنے, کیسا یک رنگا یعنی ایک رنگ والا. الٹم پلٹم اتنے نیلی پٹی لگی اتنے پرلی, بندہ پوچھے بھی پرچما کیسے برتن دا جڑا پایا ہوں کسی آج کل نوجوان پہنتے ہیں. اسی طور پر اطراف والی جیبیں ایسی نہ سلوائیں کہ ان میں جھول ہو, ان میں کیا ہو, جہاں پتہ نہیں ماجدے تھانے لٹکتے پے ہوندے, ایڈیاں ایڈیاں جھول والی قمیضیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں درسی کہڑے تسی خریدے ہوئے ہیں. ایسی آپ کی ہونی چاہیے کہ ان میں جھول نہ ہو کسی قسم کا. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طور پر یہ جو بٹنوں والی پٹی ہے نا, یہ زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے, بازوں کی یہاں تک ہوتی ہے. جب وہ بیٹھتے ہیں نا تو پھر ادھر سے وہ کڑام ہو جاتی ہے, کرسی پہ نیچے بیٹھتے تو ادھر سے اوپر ہو جاتی ہے. آپ کی جو کیا نام ہے پٹی ہے, یہ آپ کا سینہ جہاں پر ختم ہو رہا ہے نا وہاں تک ہونی چاہیے, اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اسی طور پر بغلیں آپ کی پھٹی ہوئی نہ ہوں, بغلیں آپ کی پھٹی ہوئی نہ ہوں. آپ کے مشرق سے لے کر مغرب تک, اب ادھر سے آپ کی کیا بغل جو ہے وہ پھٹی ہوئی. اب آپ کو سوچے مجمع کا کیا حال ہوگا, مجمع مسکرائے گا اور آپ کہیں گے یار میں نے مشرق و مغرب کی بات کی, میں نے کون سا کوئی لطیفہ سنایا, مگر آپ کو نہیں خبر کہ ادھر صورتحال خراب ہے, ادھر شگاف پڑ چکا ہے. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع, شگافوں والی زمین کی قسم. اچھا, کپڑے کے کسی حصے سے دھاگے نہ لٹک رہے ہو. عام طور پر جب نیا سوٹ سلوایا جاتا ہے نا تو اس کے کوئی نہ کوئی دھاگے شلوار سور سے نکل رہے ہوتے ہیں. عید کے موقع پر تو خطیب صاحب چونکہ ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پورا مجمع دیکھ رہا ہوتا ہے, تو ادھر سے نا دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. کرسی پر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے اپنی قمیض کو کیا کر لینا ہے, درست کر لینا ہے. کیا کر لینا ہے, جب آپ بیٹھیں یہ دیکھیں بیٹھ گئے نا, اب قمیض کو کیا پڑ گئی, واٹ پائے گا. جب بھی آپ ممبر پر بیٹھے یا کرسی پر, آپ نے اپنی قمیض کے بال صحیح کر لیں, لیکن کرنے کیسے, یہ نہیں ہے گا کر کے, یعنی مجمع دیکھے نا غیر محسوس طریقے سے. آپ آئے, آپ بیٹھے, بال پڑ گئے تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے ادھر سے, یہ دیکھیں غیر محسوس, مجمع کی طرف دیکھیں, غیر محسوس طریقے سے اس کو صحیح کر لیں. چاہیے جائے کہ مجمع پورا کا پورا آپ کی طرف متوجہ ہوگا. یہ کام کیسے کرنا, غیر محسوس طریقے سے. بنیان اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ چاقوں سے جھاتی مار رہی ہے. بعضوں نے اتنی لمبی لمبی بنیانیں پہنی ہوتی ادھر سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایسی بنیان آپ نے نہیں پہنی. بنیان آپ نے پہنی ہے بازوؤں والی. کیسی پہنی, بازوؤں والی. دوسری نہیں, کیوں, آپ کو آ جاتا ہے بیان کے دوران پسینہ, اگر ہوگی بنیان بازوؤں والی تو وہ پسینہ کور کرے گی, پسینہ کیا کرے گی, کور. اور اگر وہ دوسری ہوئی تو پسینہ ڈائریکٹ ہی آ جائے گا. تو اس لیے جب آپ اور اٹھائیں گے پھر وہ منظر بھی اچھا نہیں لگے گا. شلوار, جس کی بات کر رہے ہیں, شلوار کی قسم الشان. اس میں ایک نقطہ آنے والا ہے, اس نقطے کو سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. شلوار کولو, جب آپ نے ماپ دینے کے لیے جانا ہے خطیبہ نہ شلوار کیسی ہوتی ہے, نائی سے کہنا ہے کہ ایتھے رکھ, وقالت ہی تلک, اپنا پھیتا ایتھے رکھ, نائی سے نائی سے کہنا ہے.
اس کا مطلب آپ حاضر باش ہیں، باقی تو کھپے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ والا، یہاں پر اس سے آپ نے رکھوانا ہے پھیتا، یہ ہڈی لگا لیں ہاتھ ذرا، ہے ہڈی کہ نہیں؟ گولو کی ہڈی نا، یہاں پر وہ پھیتا رکھے، یہاں سے وہ لے جائے پھیتا آپ کا یہ جو گھٹنا ہے یہ ٹخنا، اس سے 1 انچ اوپر، اس سے 1 انچ اوپر، یہ ہے آپ کے شلوار کی لمبائی اور لینتھ۔ یا اس کا دوسرا طریقہ ہے یہ جو آپ کی ناف ہے، ادھر سے میں نے اس وجہ سے نہیں پھیتا مروایا کہ بس اوقات وہ کسی غلط جگہ پر بھی لگ سکتا ہے، اس لیے میں سائڈ کا آپ کو جو ہے بتا دیا، اسے کہ ادھر سے رکھ اور ادھر تک لے جا، اور ٹخنے سے 1 انچ اوپر، یہ ہے آپ کی شلوار کی کیا لینتھ۔ اتنی شلوار آپ سلوائیں، اس سے بڑی نہیں۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اس صورت میں آپ کی ہمیشہ اوپر رہے گی۔ شلوار کے دونوں پانچے برابر ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کا ہم نے دیکھا ہوگا وہ وضو کر کے آتے ہیں تو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں فٹافٹ، چلو بھائی ایک کتنے ہے پانچا، یہ دیکھیں ایک فضا میں ہے دوسرا تحت السرا میں ہے، تو یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، پانچے آپ کے بالکل کیا ہونے چاہیے برابر۔ قابل غور بات، یہ جو آپ کی شلوار کی سلوٹ ہے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے اس کے درمیان میں رکھنی، سینٹر میں، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، کہاں پر ہونی چاہیے؟ ہاں یہ سینٹر میں ہونی چاہیے۔ اسی طور پر نالا باندھنے کی جگہ ابری ہوئی نہ ہو، نالا جہاں پر باندھتے ہیں وہ جگہ ابری ہوئی نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نمبر 1 نالا بڑا ہوتا ہے، نمبر 2 پیٹ تو ویسے ماشاء اللہ اس امت کے اس خصوصی طبقے کے بڑے ہوتے ہیں، اب نالا چلا باندھ کے ایں کر لیتے ہیں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں چھٹا مہینہ چل رہا ہے، سمجھا؟ نالا باندھے اوپر ٹائٹ ٹوٹ کیا کرنے کے بعد نالا آپ کا ادھر ہے سمجھو یہ والا اس جگہ پر، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے ہاتھ ڈال کے نا شلوار کو آپ نے کھینچ لینا ہے، وہ شلوار سرک کر آپ کی ادھر آ جائے گی۔ یہ جو اوپرا ہوا حصہ نا، اس کے اوپر مزید جو اوپرا ہوا حصہ نالے کا آ جاتا ہے نا، وہ بھیانک منظر ہے، تو وہ نیچے کی طرف آ جائے گی، تو آپ نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوئے شلوار زیادہ کھلی نہ سلوائیں۔ اگلی بات کلائمیکس، یہ ریڈی کام ہمارا انتظار تو نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سنیں کلائمیکس کیا، شلوار درمیان سے پھٹی ہوئی نہ ہو، شلوار درمیان سے پھٹی نہ ہو، یہ نہیں کلائمیکس، کلائمیکس آگے ہے، نقطہ آگے، اور وہ کیا واقعہ ہے۔ میں نے ایک خطیب صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، گرمیوں کا موسم تھا، ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا، کون سا موسم تھا؟ گرمیوں کا موسم تھا۔ خطیب صاحب کے پیچھے بندہ ناچیز حکیم پور تفسیر نے جمعہ پڑھا، ایسی سعادت میری جایا کرتی ہے کبھی کبھی۔ انہوں نے گرمیوں کے موسم میں لٹھے کا سوٹ پہنا تھا، سفید لٹھے کا، کون سا؟ سفید لٹھے کا، اور رنگ ان کا ذرا سانولا بلیک ڈارک ان کا رنگ تھا جسم کا، ٹھیک ہے، خطیب صاحب کا، تو سفید سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ علماء خطباء ہے نا، جب وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں نا تو ان کی یہ جو قمیض ہے وہ ایسے ہوتی ہے، رانوں کے اوپر ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، یعنی کاٹن شاٹن پا کے لٹھا شٹا پا کے یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ تو ہیں ماشاءاللہ اونچے مقام پر، امت کا یہ طبقہ ویسے اونچے مقام پر ہوتا ہے، اور یہ بیچاری مرحوم اور مغفور اور مجبور اور مقہور اور معذور امت وہ نیچے بیٹھی ہوتی۔ اب میں بھی اسی طرح ذانوِ تلمس طے کر رہا تھا دوران بیان دوران جمعہ، نیچے بیٹھ کر لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے سفید کلر کا، میں نے ایک جملہ خطیبانہ ادیبانہ انداز میں فصیحانہ بلیغانہ انداز میں بول جانا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ اس کی تہ تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے۔ اس خطیب کی پھٹی ہوئی تھی شلوار، اس خطیب کی کیا پھٹی تھی؟ شلوار۔ اب وہ جملہ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے دن کے اجالے میں رات کا اندھیرا دیکھا، شلوار پھٹی ہوئی تھی، لٹھے کا سوٹ تھا، سفید سوٹ تھا، بندہ ناچیز حقیر پر تفسیر نے سامنے بیٹھ کر دن کے اجالے میں، سفید سوٹ پہنا ہوا تھا نا، اب میں وہ تشبیہات کو سیٹ کر رہا ہوں، دن کے اجالے میں رات کا اندھیرا دیکھا۔ تو میرے پیارو، میری گناہگار آنکھوں نے تو یہ منظر دیکھ لیا اور برداشت کر لیا، خدا کرے کہ آپ کو یہ نعمت کبریٰ کبھی نصیب اس نعمت عظمیٰ سے آپ کبھی مستفید نہ، ورنہ کئی دنوں کی نیندیں حرام ہو جائے گی، ایسے بھیانک مناظر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارو، آپ جب
آئیں ممبر پر تو آپ کی شلوار نیچے سے پٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. چلیں اسی خوبصورت مسکراہٹوں پر اکتفا کرتے ہیں. اس کا نیکسٹ ورژن وہ انشاءاللہ آگے آئے گا آپ کے ناشتے کے بعد. تو چلتے ہیں اور